ایک مشہور مقولہ ہے، ہر فرعون کے لیے ایک موسیٰ ہوتا ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے انجینئر محمد علی مرزا نے کچھ سوالات کیے تھے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیٹ پھول گیا تھا۔ مرزا نے بے بنیاد روایات کا سہارا لے کر منفی باتیں کی ہیں۔ مشکات حدیث نمبر 6012 میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ کا اکرام کرنا یہ تم میں سے سب سے بہترین ہے۔ مدلس کی آن والی روایت ضعیف ہوتی ہے جب تک سما کی صراحت نہ ہو۔ اب یا تو مرزا یہاں سما کی صراحت دکھائے یا کم از کم اتنا تو اعتراف کرے کہ یہ جو میں نے روایت بیان کی ہے یہ ضعیف ہے۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو امیہ کے متعلق بندروں کے الفاظ استعمال کیے تھے؟ سراسر جھوٹ ہے۔ یہ حوالہ دیتا ہے مسند ابی یعلا کا، بنو امیہ کا لفظ ہے ہی نہیں سرے سے۔ بوتل جو اس نے رکھی ہوئی ہے نا جس میں پانی پیتا ہے، اس کے اوپر نمبر لکھوایا ہوا ہے 2812، جو حدیث عمار ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی۔ مرزا جی آپ کے باب بخاری کی حدیثوں کا انکار کر چکے ہیں۔ مودودی صاحب نے، مرزا خود کہتے ہیں، ثلاث و کذبات والی جو حدیث ہے بخاری میں، اس کا انکار کیا ہے۔ اسحاق فیصل آبادی صاحب جو اس کے دوسرے ابے ہیں، انہوں نے بھی بخاری کی کئی حدیثوں کا انکار کیا ہے۔ غامدی صاحب نے خود 2812 کا انکار کیا ہے۔ میں نے کئی دفعہ یہ بات کی کہ مرزا 447 کے تحت ترجمہ کر کے سنا دے، تو اس کی خدمت میں میں انشاءاللہ 10,000 ہدیہ پیش کروں گا۔ آپ کی وساطت سے میں بھی کہنا چاہوں گا کہ 1 لاکھ روپے میری طرف سے ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں NF پوڈ کاسٹ اور میں ہوں آپ کا بھائی نعیم فاروقی۔ ناظرین، ایک مشہور مقولہ ہے کہ ہر فرعون کے لیے ایک موسیٰ ہوتا ہے۔ ایسے ہی جہلم کے مشہور و معروف فتنے جناب انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عذاب بن کر آنے والی شخصیت ایک دفعہ پھر ہمارے ساتھ ہمارے مہمان بنے ہیں۔ یقیناً آپ سمجھ گئے ہوں گے، ہماری مراد ہے حضرت مولانا علامہ محمد عمران صاحب۔ آئیے آپ سے ان کی ملاقات کرواتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت تہ دل سے ایک دفعہ پھر آپ کا شکریہ۔ بس جزاک اللہ جی، آپ کی کرم نوازی ہے، آپ کی محبت ہے جی، آپ کی شفقت ہے جی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے کہ آپ ہمیں بار بار اصرار پہ ٹائم دے دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اس عمل کو قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ آپ کے اخلاص میں برکت عطا فرمائے۔ حضرت ہماری جو لاسٹ ٹائم نشست ہوئی تھی اس میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے انجینئر محمد علی مرزا نے کچھ سوالات کیے تھے، اس کے متعلق تھی، مگر کچھ سوالات رہ گئے تھے۔ میں چاہتا ہوں کہ آج کی نشست میں پہلے ان کے اوپر بات کر لی جائے، باقی باتیں پھر انشاءاللہ بعد میں کر لیں گے انشاءاللہ۔ پہلا سوال یہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیٹ پھول گیا تھا، اسی وجہ سے انہوں نے بیٹھ کر خطبہ دینے کی ابتدا کی تھی۔ اس میں کتنی صداقت ہے؟ جی، مرزا نے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق رضی اللہ تعالیٰ جہاں اور جھوٹ بولے ہیں، ان پر جہاں الزامات لگائے ہیں اور بے بنیاد روایات کا سہارا لے کر ان کے متعلق منفی باتیں کی ہیں۔ ادھر تو مرزا اصول بتاتا ہے کہ کسی عام کلمہ گو مومن کے متعلق بھی جب تک پکا مضبوط ثبوت نہ ہو کوئی بات نہیں کرنی چاہیے، لیکن دوسری طرف پوری منافقت کا مظاہرہ کرتے ہوئے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق جب ان کی بات ہوتی ہے تو اس اصول کو بالکل چھوڑ دیتے ہیں، پس پوش ڈال دیتے ہیں۔ حالانکہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اکرام کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے کر گئے تھے۔ بالکل ایسے ہی مشکات حدیث نمبر 6012 میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکرموا اصحابی فإنہم خیارکم، میرے صحابہ کا اکرام کرنا یہ تم میں سے سب سے بہترین ہے۔ تو اکرام یہ تو نہیں ہے کہ بے بنیاد روایات کا سہارا لے کر ایک صحابی کے متعلق منفی ذہن بنایا جائے اور طنز کیا جائے۔ مرزا نے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق یہ بات اپنی کئی ویڈیوز میں کی ہے، اور اس نے حوالہ دیا ہے کتاب الاوائل لابن ابی عاصم کا، کہ اس میں لکھا ہے کہ سب سے پہلے بیٹھ کر جس نے خطبہ دیا وہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور وجہ یہ تھی کہ ان کا پیٹ بڑھ گیا تھا
اور ان کے لیے کھڑے ہو کر خطبہ دینا مشکل تھا، جی اس لیے انہوں نے بیٹھ کر خطبہ دینا شروع کیا، اور پہلے شخص وہ ہیں جنہوں نے بیٹھ کر خطبہ دینا شروع کیا۔ جی پہلی بات تو یہ ہے کہ کتاب الاوائل لابن ابی عاصم کے اندر یہ روایت سیرے سے ہے ہی نہیں، اچھا، یہ بالکل نہیں ہے۔ یہ اصل میں مصنف ابن ابی شیبہ میں ایک حصہ ہے جی الاوائل کا، صحیح، اس میں یہ روایت ہے، اس میں روایت تو ہے لیکن اس کی اسنادی حیثیت کیا ہے؟ کاش مرزا اس پر بھی غور کر لیتا۔ صحیح، اس روایت کی سند میں ایک راوی ہیں مغیرہ بن مقسم، صحیح، یہ راوی مدلس ہے، اچھا، اور اس کا مدلس ہونا اسی کتاب میں لکھا ہے جو مرزے کے سامنے ٹیبل پر رکھی ہے، صحیح، مشکات المصابیح کے حاشیے میں زبیر علی زئی صاحب نے کچھ 4-5 جگہ اس کو مدلس لکھا ہے۔ صحیح، تو مرزے کا یہ پکا اصول ہے، بارہا بیان کر چکا ہے، مدلس کی آن والی روایت ضعیف ہوتی ہے جب تک سماع کی صراحت نہ ہو۔ صحیح، اب یا تو مرزا یہاں سماع کی صراحت دکھائے، صحیح، یا کم از کم اتنا تو اعتراف کرے کہ یہ جو میں نے روایت بیان کی ہے یہ ضعیف ہے، اتنا تو اعتراف کرے۔ بالکل صحیح، یہ اتنا بھی اعتراف نہیں کرتا، الٹا یہ طنز کرتا ہے کہ جی بڑا پیٹ یہ بنو امیہ کی سنت ہے، اچھا، یعنی اس طرح طنزیہ انداز میں۔ اگر بالفرض سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں صحیح سند کے ساتھ ثابت ہوتی بھی یہ چیز تو بھی اس پر طنز کرنا ٹھیک نہیں تھا، بالکل ٹھیک، کیونکہ پیٹ کا بڑا ہونا یہ مختلف وجوہات سے ہو سکتا ہے، اپنے اختیار میں بھی نہیں، اپنے اختیار میں بھی نہیں ہے۔ اگر زیادہ کھانے کی وجہ سے ہو اس میں تو عیب کی بات ہے، بعض اوقات زیادہ بیٹھنے کی وجہ سے، بعض اوقات کسی اور وجہ سے۔ میں آپ کو بتاؤں زبیر علی زئی صاحب ان کا پیٹ بھی بڑا ہو گیا تھا، اچھا، مرزا نے اس چیز کا تذکرہ کرتے ہوئے علی الاحسن نقوی کے ساتھ جو اس کا انٹرویو ہے جی، تو بڑے ایک نرم الفاظ میں کہتے ہیں کہ آخر عمر میں نا ان پر موٹاپا آ گیا تھا۔ اچھا، یہاں کبھی اس نے طنز نہیں کیا زبیر علی زئی نے بنو امیہ کی سنت زندہ کی تھی، تو اس طرح کی بات یعنی طنز کے انداز میں ہوٹنگ کے انداز میں نہیں کی۔ صحیح، یعنی زبیر علی زئی صاحب کا تو اتنا حق ہے، اور یا حیا ہے، حیا وہاں اس کو حیا آ جاتی ہے، لیکن صحابی رسول کے معاملے میں کوئی حیا نہیں ہے اس کو۔ یہاں سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں تو ثابت ہی نہیں ہے، یہ چیز ثابت ہی نہیں ہے۔ صحیح، پھر اگلی بات، مجمع الزوائد کے اندر جی، حدیث نمبر ہے 14588 مجمع الزوائد میں، جی، اس میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق صحیح سند کے ساتھ یہ بات موجود ہے کہ ان کا پیٹ بڑا تھا، اچھا، صحیح سند کے ساتھ۔ صحیح، اور مجمع الزوائد کے اندر یہ روایت طبرانی کے حوالے سے ہے، جی، اور آگے ساتھ لکھا ہے رجالہ رجال الصحیح، صحیح، اس کے راوی سارے صحیح کے راوی ہیں، صحیح، تو سند صحیح ہے۔ اب دیکھیں ہم یہ روایت عوام کے سامنے کبھی بیان ہی نہیں کرتے، ضرورت بھی نہیں، ضرورت بھی نہیں۔ اگر بیان کرنی پڑ جائے نعوذ باللہ طنزیہ انداز میں، اس کو ہوٹنگ کے انداز میں ہم ذکر کریں، یہ تو ہمارا ایمان برباد ہو جائے گا، ہم تو یہ سمجھتے ہیں، لیکن اس کو کچھ حیا نہیں آتی۔ اس نے آج تک یہ روایت ایک دفعہ بیان کی ہو، کوئی ثبوت دے دیں، صحیح، ایک دفعہ بھی یہ روایت بیان نہیں کی۔ صحیح سند کے ساتھ جو روایت تھی وہ کیوں نہیں بیان کی؟ صحیح، آج تک نہیں بیان کی۔ اور جو ضعیف سند، ضعیف بھی خود اسی کے اصول کے مطابق ضعیف، صحیح، وہ بار بار اس کو اچھالتا ہے، جی بنو امیہ کی سنت ہے۔ جب یہ صحیح سند کے ساتھ روایت آ گئی تو نعوذ باللہ کوئی آدمی یہ کہے کہ یہ جی سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی سنت ہے، یہ تو اپنے ایمان کو برباد کرنے والی بات ہے۔ یہاں بھی مرزا یہی کہے گا کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی سنت ہے، نعوذ باللہ۔ تو یہ اس کا دوہرا معیار ہے۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق جو اس کا ایک حتیٰ کہ مالک اشتر کو یہ حق دیتا ہے کہ جب تک مضبوط ثبوت نہ ہو اس کے متعلق بات نہیں کرنی چاہیے، اس کا حق مانتا ہے، ایک عام کلمہ گو مومن کا حق مانتا ہے، لیکن سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب بات آتی ہے پورا یہ بے شرم ہو جاتا ہے۔ بالکل ایسے۔ اچھا حضرت، دوسرا سوال یہ ہے، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو امیہ کے متعلق بندروں کے الفاظ استعمال کیے تھے؟ جی، مرزا نے یہ بات بھی اپنی کئی ویڈیوز میں کی ہے کہ جی بنو امیہ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بندر کہا ہوا ہے۔ اچھا، سراسر جھوٹ ہے اچھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ پھر یہ حوالہ دیتا ہے مسند ابی یعلا کا، صحیح، وہ روایت مسند ابی یعلا میں بھی ہے، اور مستدرک حاکم کا حوالہ بھی یہ دیتا ہے صحیح، کہ مستدرک حاکم میں بھی ہے، مسند ابی یعلا میں بھی ہے۔ دونوں کتابوں میں جو روایت موجود ہے، جو مرزا سناتا ہے، حوالہ دیتا ہے، بنو امیہ کا لفظ ہے ہی نہیں سرے سے، صحیح،
اور وہ روایت بھی صحیح نہیں ہے. صحیح. مستدرک حاکم کے اندر روایت کا نمبر ہے 8481. جی. اس کے اندر ایک راوی ہے مسلم بن خالد زنجی. ٹھیک. یہ راوی ضعیف ہے. صحیح. محدثین نے اس کو ضعیف کہا ہے. اور مسند ابی یعلا کے اندر اس روایت کا نمبر ہے 6461. صحیح. یہ جو روایت ہے مسند ابی یعلا میں، اس روایت پر بھی کئی محدثین نے جرح کی ہے. مثلا ایک کتاب ہے الاباطیل والمناکیر کے نام سے ابن جوزقانی کی. جی. تو اس کتاب کے اندر 237 نمبر روایت میں انہوں نے اس حدیث کے متعلق کہا کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے. بالکل صحیح. لیکن بہرحال ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر اس کو بیان بھی کرنا تھا تو کم از کم جو لفظ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے تھے تو وہی لفظ اس کو بتانے چاہیے تھے. اس نے جب بھی یہ روایت بیان کی ہے بنو امیہ کا لفظ ساتھ ضرور بیان کیا ہے. اچھا. حالانکہ اس روایت میں بنو امیہ کا لفظ نہیں ہے. صحیح. وہ روایت یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات سے کچھ دن پہلے، ایک مہینہ یا کچھ دن پہلے خواب دیکھا اور یہ دیکھا کہ حکم کے بیٹے میرے ممبر پر ایسے کود رہے ہیں جیسے بندر. جی. تو حکم کے بیٹے بنو الحکم کا لفظ ہے. اب بنو الحکم جو ہے یہ بنو امیہ کی ایک چھوٹی سی شاخ ہے. صحیح. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی تھی بنو الحکم کے متعلق. اس نے اس کو پورے بنو امیہ پر فٹ کر دی. یہ کتنا بڑا بہتان ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ ہے. حضور علیہ السلام، ایک تو یہ روایت مضبوط نہیں ہے، اس پر کئی محدثین کی جرح ہے. صحیح. تو پہلی بات تو یہ کہ جب تک کوئی مضبوط ثبوت نہ ہو نہیں بات کرنی چاہیے تھی. اس کو کم از کم اتنا تو بتانا چاہیے تھا کہ اس کی صحت میں اختلاف ہے، لیکن اس نے یہ بھی نہیں بتایا. پھر کم از کم اتنا تو حیا کر لیتا کہ جو لفظ حضور علیہ السلام نے فرمائے تھے یہ وہی لفظ بتاتا. لیکن اس نے جب بھی یہ روایت بیان کی ہے بنو امیہ کا لفظ ساتھ ضرور بیان کیا ہے. آپ حیران ہوں گے جب اس نے یہ کہا کہ بنو امیہ کو حضور علیہ السلام نے بندر کہا اور پھر کہا کہ بنو امیہ تو بندر ہے، اس طرح واضح دو ٹوک لفظوں میں بنو امیہ تو ادھر تو بندر بنو امیہ ہے، اس طرح کے اس نے الفاظ بولے ہیں. بنو امیہ میں ام المومنین سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں آ جاتی؟ نعوذ باللہ وہ کیا ہوئی؟ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ سارے اس نے بنو امیہ کا لفظ درمیان میں شامل کیا سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بغض میں. ان سے بغض کا اظہار کرنے کے لیے یہاں بنو امیہ کا لفظ ایڈ کیا اس نے. حضور علیہ السلام پر جھوٹ بول دیا. ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی آ گئے نعوذ باللہ. یزید بن ابو سفیان رضی اللہ عنہ کے بیٹے وہ بھی نعوذ باللہ آ گئے. اور سعید بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مصحف عثمانی کے لکھوانے میں پیش تھے، ان کا نمایاں کردار ہے. تو نعوذ باللہ پھر مصحف عثمانی لکھوانے والے کون ہوئے؟ نعوذ باللہ وہ بھی اس میں آ گئے. پھر خالد بن سعید، ابان بن سعید، عمر بن سعید، یہ صحابہ خالد بن سعید اور ابان بن سعید، عمر بن سعید، یہ دو بالکل شروع میں مسلمان ہو گئے تھے، بنو امیہ میں سے ہیں. تو نعوذ باللہ یہ بھی نعوذ باللہ کیا ہو جائیں گے؟ بندر ہو جائیں گے. پھر عتاب بن اسید جو مکہ کے پہلے گورنر ہیں جن کو حضور علیہ السلام نے بنایا تھا. یعنی اس طرح بہت سارے صحابہ کی ایک فہرست پیش کی جا سکتی ہے جن کا تعلق حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنو امیہ میں سے ہے. پھر عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ یہ تو حکم کی اولاد میں سے ہیں، یعنی اولاد تو نہیں، اولاد کی اولاد میں آ جائیں گے. اب حضور علیہ السلام کے الفاظ تھے حکم کے بیٹے. تو پہلے تو تجھے یہ بتانا چاہیے تھا کہ اس حدیث کی صحت میں اختلاف. پھر کم از کم الفاظ وہ بتانے چاہیے تھے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے تھے. وہ الفاظ ہیں حکم کے بیٹے. تو تجھے یہی الفاظ بولنے چاہیے تھے. اس لفظ کی بنیاد پر پورے بنو امیہ کے متعلق اتنی سخت بات کرنا یہ مرزے کی منافقت ہے اور اس کا دجل ہے، بغض بھی ہے. بغض ہے بالکل. میں یہی عرض کرنے لگا تھا جو آپ نے ساری بات کر دی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں، ان میں سے 3 بیٹیاں بنو امیہ کی طرف نکاح. ہاں جی، 2 بیٹیوں کا نکاح سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا اور ایک بیٹی سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ابو العاص رضی اللہ عنہ سے نکاح ہوا. وہ بنی عبد شمس میں سے ہیں. جی، وہ بھی بنو امیہ میں ہی ان کا شمار ہوتا ہے. مرزا محمد علی انجینئر صاحب نے اپنے گلاس کے اوپر 2812 نمبر لکھوایا ہوا ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ ہاں جی، یہ بوتل جو اس نے رکھی ہوئی ہے نا جس میں پانی پیتا ہے، پانی ہے حسن زانی ہم رکھ سکتے ہیں.
تو اس کے اوپر نمبر لکھوایا ہوا ہے 2812. جی جو حدیث عمار ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی. جی عمار ان کو اللہ اور جنت کی طرف بلا رہا ہوگا, جی وہ عمار کو جہنم کی طرف بلا رہے ہوں گے. جی اب اس حدیث کی طرف اشارہ کرنے کے لیے اس نے یہ نمبر اپنی بوتل پر لکھوا رکھے, اور فخریہ یہ بتاتا ہے کہ میں نے یہ نمبر اپنی بوتل پر لکھوایا ہوا ہے. صحیح. تو جب کہ اچھا یہ بھی اس نے کہا کہ یہ حدیث ان کے لیے موت ثابت ہوگی. اپنے مخالفین کے متعلق یہ کہتا ہے, اہل سنت کے متعلق, جی کہ یہ حدیث ان کے لیے موت ثابت ہوگی. صحیح. پھر یہاں تک اس نے کہا کہ میں اس وقت تک اس کو بیان کروں گا جب تک یہ واضح منکر نہیں ہو جاتے. جی اب یہ واضح طور پر انکار نہیں کرتے, مانتے بھی نہیں بقول اس مرزا کے. جی حالانکہ ہم تو بالکل مانتے ہیں اس حدیث کو. اچھا کہتے ہیں کہ بس جب واضح طور پر منکر ہو جائیں گے نا پھر میں ٹھیک ہے چھوڑ دوں گا, تو لوگوں کو پتہ چل جائے گا. جی تو مرزے کی کوشش یہ ہے بقول مرزا کے کہ یہ واضح طور پر انکار کر دیں. جی مرزا جی ہماری گزارش ہماری عرض یہ ہے کہ یہ کھرے جو ہے نا انکار والے, یہ خود آپ کے گھر سے نکل رہے ہیں. صحیح. آپ کے باب بخاری کی حدیثوں کا انکار کر چکے ہیں. صحیح. آپ تو انتظار میں ہیں نا اپنے مخالفین کے متعلق, ابھی انتظار میں ہیں کہ یہ کب حدیث کا انکار کریں. اور الحمدللہ اہل سنت حدیثوں کا انکار نہیں کریں گے, نہ کیا نہ کریں گے. لیکن آپ کے جو ابے ہیں وہ انکار کر چکے ہیں. اچھا. مثلا مودودی صاحب یہ اس کے ابے ہیں. جی ایسے ہی. اور کہتا ہے کہ 1000 سال میں ان جیسا بندہ نہیں آیا, اس صدی کا مجدد یہ ہیں. مودودی صاحب نے, مرزا خود کہتے ہیں, ثلاث و کذبات والی جو حدیث ہے بخاری میں اس کا انکار کیا ہے. صحیح. تو پرویزی تو ان کو کہو نا. صحیح. کہتے ہیں کہ جی کھل کر انکار کریں, میں اس انتظار میں ہوں تاکہ میں ان کو پرویزی کہوں. اور بھائی جن کا انتظار کر رہا ہے پہلے تو اپنے ابوں کے بارے میں دیکھ, اپنے ابوں کی طرف جا. ان کھرے تو وہاں سے نکل رہے ہیں, پہلے ان پر فتویٰ لگا کہ مودودی صاحب پر لگا فتویٰ کہ وہ پرویزی ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اسحاق فیصل آبادی صاحب جو اس کے دوسرے ابے ہیں, انہوں نے بھی بخاری کی کئی حدیثوں کا انکار کیا ہے, اور خود مرزا کے سامنے انکار کیا ہے. صحیح. مرزا نے یہ 40 سوال کیے تھے ان سے, اسی ویڈیو کے اندر بخاری کی کئی حدیثوں کا انہوں نے انکار کیا ہے. صحیح. تو پرویزی ہونے کا فتویٰ آج تک ان پر تو نہیں لگا سکا. بالکل ٹھیک ہے. غامدی صاحب نے خود 2812 کا انکار کیا ہے. صحیح. کہ یہ حدیث سرے سے ثابت ہی نہیں ہے. صحیح. واضح طور پر انکار کیا. لیکن آج تک مرزا نے غامدی صاحب پر پرویزی ہونے کا فتویٰ نہیں لگایا. بالکل صحیح. پہلے اپنے ابوں کے متعلق دیکھے پھر ہماری طرف رخ کرے. تو اس کے ابے تو انکار کر چکے ہیں, اور یہ ہمارے متعلق انتظار میں ہے کہ جی یہ انکار کریں گے. الحمدللہ ہم صحیح احادیث کا بالکل انکار نہیں کرتے. مرزے کے ابے منکر ہیں صحیح احادیث کے. باقی جہاں تک ہماری بات ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سر آنکھوں پر, اور ہم جمہور محدثین, جمہور اہل سنت کی تحقیق کو لیتے ہیں. جو تحقیق جمہور اہل سنت کی ہوتی ہے ہمارا اس پر اعتماد ہے. جہاں تک حدیث کی بات ہے, 2812 کی بات, حدیث کا جو اتنا حصہ ہے کہ عمار کو باغی جماعت قتل کرے گی, میں اس نمبر کی بات نہیں کر رہا, میں حدیث کی بات کر رہا ہوں. یہ حدیث صحیح بخاری کے اندر تو یہ جملہ مشکوک ہے, ٹھیک ہے, اس کی میں وضاحت کرتا ہوں. باقی بہت ساری کتابوں کے اندر یہ حدیث ثابت ہے کہ عمار کو باغی جماعت قتل کرے گی. اتنا حصہ ہم صحیح مانتے ہیں, اور چونکہ بہت ساری کتابوں سے, بہت ساری سندوں سے یہ ثابت ہے. اگرچہ اس حصے پر بھی کئی محدثین نے جرح کی ہے, لیکن چونکہ جمہور اس کو مانتے ہیں اس لیے ہم بھی اس کو مانتے ہیں. باقی جو اگلا حصہ ہے, اسی حصے کے ساتھ جو اگلا حصہ ہے کہ عمار ان کو جنت کی طرف اور وہ عمار کو جہنم کی طرف بلا رہے ہوں گے, یہ حصہ اس کا کوئی ثبوت مضبوط نہیں ہے. بخاری کے اندر تو یہ دونوں حصے اکٹھے ہیں, اس پر میں ابھی بات کرتا ہوں. لیکن بخاری کے علاوہ باقی کتابوں کے اندر اکثر سندوں میں صرف ایک حصہ ہے کہ عمار کو باغی جماعت قتل کرے گی, اگلا حصہ نہیں ہے. تو تقریباً 26 ایک سندیں ہیں اس کی, تو صرف ایک سند کے اندر یہ حصہ ہے اور وہ بھی مشکوک ہے, اس لیے اس کا مضبوط ثبوت نہیں ہے. لیکن مرزے نے کہا 2812 ان کے لیے موت بن جائے گی, میں نے کہا موت ہمارے لیے نہیں بنے گی, موت مرزے کے لیے بن چکی ہے. اچھا, کیسے بن چکی ہے؟ 2812 مرزا یہ نمبر بتاتا ہے, 447 یہ نمبر نہیں بتاتا. حالانکہ اصولی طور پر اس کو وہ نمبر بتانا چاہیے جو پہلے ہے. 447 تو پہلے ہے. مرزا وہ نمبر مرزا کیوں نہیں بتاتا؟ کیونکہ شاید مرزا یہ سمجھتا ہے
کہ فتح الباری کے اندر 447 کی شرح میں ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، فتح الباری جس کو کہتا ہے یہ دنیا کی سب سے بہترین شرح ہے، اس میں ابن حجر رحمۃ اللہ نے لکھا ہے امام بخاری نے قتل عمار والا جو جملہ ہے کہ عمار کو باغی جماعت قتل کرے گی، یہ جملہ امام بخاری نے خود حذف کر دیا تھا۔ اچھا، جب یہ جملہ ہی حذف ہو گیا تو مرزے کا مقدمہ تو ختم۔ بالکل ٹھیک ہے، 2812 نمبر تو یہ اس کا اب نہیں چل سکتا، صحیح، 447 بھی نہیں چل سکتا، ٹھیک ہے، 2812 بھی نہیں چل سکتا۔ اب میں نے کئی دفعہ یہ بات کی کہ مرزا 447 کے تحت فتح الباری کے اندر جو شرح ہے مرزا اس کا ترجمہ کر کے سنا دے، اپنی طرف سے کوئی بات نہ کرے، ترجمہ کر کے سنا دے، نہیں سنا سکتا، تو یہ بہت تو اس کے لیے بن گئی ہے۔ بالکل ایسے ہی۔ اچھا، جہاں تک بوتل کی بات ہے کہ بوتل پر اس نے یہ نمبر لکھوایا ہوا ہے، تو بوتل صحیح بخاری کے اندر صرف 2812 تو نہیں ہے، اچھا، صحیح بخاری کے اندر تو بہت ساری حدیثیں ہیں، 2812 سے ایک درجن پہلے چلے جاؤ، 2799 جی اور 2800 جی، یہ حدیث بھی تو موجود ہے۔ جی جی، مرزا بوتل پر کبھی یہ نمبر نہیں لکھوا سکتا۔ اچھا، کیوں؟ وجہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت ہے اس میں، صحیح، وہ سمندری جہاد والی حدیث ہے یہ، صحیح، حضور علیہ السلام نے خواب میں لشکر دیکھا، سمندر میں جہاد کے لیے جا رہے ہیں، حضور علیہ السلام بڑے خوش ہوئے، تو اسی حدیث کے اندر نام موجود ہے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا، یہ نمبر مرزا کیسے لکھوائے گا بوتل پر؟ بلکہ میں تو آپ کی وساطت سے مرزا صاحب تک یہ بات بھی پہنچانا چاہتا ہوں، اگر مرزا بوتل پر 2799 یہ نمبر لکھوا دے اور مسکراہٹ کے ساتھ یہ پیش کر دے، بوتل اپنی ہاتھ میں لے کر، شیطانی مسکراہٹ ہے، نہیں جو مرضی مسکراہٹ ہو، ٹھیک ہو گیا، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں، مسکرا کر بوتل پر یہ نمبر لکھوائے اور مسکرا کر یہ بوتل کا وہ نمبر سامنے کرے اور وہ حدیث مسکراہٹ کے ساتھ، جوش و ولولے کے ساتھ، ایک خوشی کے جذبے کے ساتھ تو وہ حدیث سنا دے، پوری حدیث، ٹھیک ہے، تو اس کی خدمت میں انشاءاللہ 10,000 ہدیہ پیش کروں گا، ماشاءاللہ، میں اپنی وسعت کے مطابق بات کر رہا ہوں۔ بوتل پر یہ نمبر لکھوائے اور ایک بشاشت کے ساتھ وہ حدیث پوری، ٹھیک ہے، اپنی طرف سے کوئی بات نہ کرے، اس کا ترجمہ پورا سنا دے، اچھا، بوتل سامنے کر دے، ٹھیک، نمبر یہی لکھا ہوا ہو، ٹھیک ہو گیا۔ اب 10,000 پہ آپ کی طرف سے ہے، آپ کی وساطت سے میں بھی کہنا چاہوں گا کہ 1,00,000 روپے میری طرف سے ہوگا۔ بالکل، بڑی اچھی بات ہے، ٹھیک ہے، تو یہ تو آپ نے جب بھی ذکر کرنا ہے، دیکھیں ہم نے بخاری کے علاوہ کوئی بات نہیں کی، بخاری کے نمبر کی بات کی ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ اب آپ نے جب بھی ذکر کرنا ہے اس میں بلا شبہ میرا نام مت لیجئے گا، 10,000 روپے آپ نے اپنی طرف سے اور 1,00,000 روپے میری طرف سے کہنا ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا نا۔ اب دیکھیں ہم جو اس کو پیش کر رہے ہیں وہ بخاری کا ہی نمبر ہے نا، جیسے 2812 بخاری کا نمبر ہے تو 2799 یہ بھی تو بخاری کے اندر ہے، صحیح، تو یہ نمبر کیوں نہیں لکھوا سکتا بوتل پہ؟ تو اس کا مطلب منافقت ہے، اس کے اندر منافقت ہے۔ حدیث عمار جو ہے وہ 2 جگہ ہے، 447 اور 2812، 2 نمبر ہیں، اور یہ جو حدیث ہے سمندری جہاد والی یہ 12 نمبروں کے تحت ہے صرف بخاری میں، اچھا، 6 جگہ حدیث ہے اور نمبر اس پر 12 ہیں، اچھا، اس کو اس نے آج تک ایک دفعہ بھی بالتفصیل بشاشت کے ساتھ بیان نہیں ہے، تو یہ بھی بخاری کی، کیوں بیان نہیں کیا؟ وجہ کیا ہے؟ یہ کترا کیوں رہا ہے؟ ٹھیک، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر آپ حیران ہوں گے کہ یہ حدیث جب اس کے سامنے تذکرہ کیا جاتا ہے نا، صرف حوالہ دیا جاتا ہے، اس کو تکلیف شروع ہو جاتی ہے۔ اب حضور علیہ السلام خواب دیکھ رہے ہیں کہ میری امت کے کچھ لوگ سمندری جہاد کے لیے جا رہے ہیں، ایسے بیٹھے ہیں جیسے بادشاہ بیٹھے ہیں، حضور علیہ السلام بیدار ہوئے، خوش، بہت خوش، ام حرام رضی اللہ عنہ عرض کرتی ہیں، ان کے گھر سوئے ہوئے تھے کہ آپ بہت خوش ہیں، وجہ تو آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی، ام حرام کہتی ہیں کہ یا رسول اللہ آپ دعا کیجئے اللہ مجھے ان میں شامل کر دے، حضور دعا فرما دیتے ہیں۔ اب دیکھیں حضور علیہ السلام بڑے خوش، پھر ام حرام اسی سفر میں فوت بھی ہو جاتی ہیں، بالکل ایسے سواری سے گری فوت ہو گئی، اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا نام بھی موجود ہے، ان کی قیادت میں لشکر گیا تھا۔ اس کو بڑی تکلیف ہوئی اس حدیث سے، بھی بخاری کی حدیث ہے، اس کو کھلے دل سے تسلیم کرو، کرنی چاہیے، ہم تو کھلے دل سے تسلیم کرتے ہیں۔ 2812 نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، عمار کو باغی جماعت قتل کرے گی، اگرچہ یہ جملہ صحیح بخاری میں
مضبوط اس کا ثبوت نہیں ہے، ٹھیک ہے، مشکوک ہے، ٹھیک ہے، لیکن چونکہ باقی کتابوں میں ہے تو حضور علیہ السلام کا فرمان ہم مانتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، عمار کو باغی جماعت قتل کرے گی یہ ہم مانتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم تو کھلے دل سے مانتے ہیں۔ ٹھیک، اچھا اس پر پھر وہ کہتا ہے کہ جی پھر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا نام، بھئی ان کا نام تو ہے ہی نہیں حدیث میں، بالکل ٹھیک ہے، اس میں بھی نہیں ہے، بھئی حدیث میں تو نہیں ہے نا۔ ٹھیک ہے، یہ اس کی منافقت دیکھیں، جب بات آتی ہے مختار ثقفی کی، جی، حدیث پڑھی جاتی ہے جی، کہ بنو ثقیف میں ایک کذاب ہوگا ایک ظالم، ٹھیک ہے، تو وہاں کہا جاتا ہے کہ کذاب کا مزاج مختار ثقفی، کہتے ہیں حدیث میں تو نام نہیں ہے، ایسے ہی ہے، اور بھئی حدیث عمار کے اندر بھی کہیں حضرت معاویہ کا نام نہیں ہے، نام نہیں ہے، ایسے ہی ہے، تو پھر یہاں بھی وہی اصول رکھے نا۔ اچھا اسی طرح متشابہات جو آیات ہیں جی، جی، ان کی تعویل محدثین نے کی ہے، ٹھیک ہے، ترمذی کے اندر موجود ہے، جی، مرزا کہتے ہیں ٹھیک ہے محدثین نے تعویل کی ہے، جی، لیکن تعویل حدیث میں تو نہیں ہے نا۔ اچھا، اگر میں تعویل نہ کروں تو میں کوئی اللہ تعالیٰ کے ہاں مجرم تو نہیں ہوں گا، میں خاموشی اگر اختیار کرتا ہوں ٹھیک ہے، تو میرا اس میں کوئی جرم تو نہیں ہوگا، جی، ٹھیک ہے۔ ہاں جی، تو وہاں حدیث عمار کا مصداق جی، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو کسی حدیث میں تو نہیں بنایا گیا، بالکل ٹھیک ہے، حدیث میں تو حضرت معاویہ کا نام نہیں ہے۔ نام نہیں ہے، صحیح، اگر کوئی خاموشی اختیار کرتا ہے جی، کہ اس کا مصداق کون ہے، جی، وہ کہتا ہے میں خاموشی اختیار کرتا بالکل ہوں، ٹھیک ہے، تو مرزے کے اصول کے مطابق تو وہ بری ذمہ ہے، بالکل، اللہ کے ہاں وہ مجرم نہیں ہے، جی، بالکل، پھر مرزا اس کو بار بار کیوں اچھالتا ہے؟ جی، ایک شاگرد ہے مرزے کا علی بٹ، وہ لاہور کا ہی ہے، علی کی آواز کے نام سے اس کا ایک چینل ہے، جی، اس نے کہا 50,000 دفعہ ہم سن چکے ہیں 2812، ہم تھک چکے ہیں یہ حدیث سن کے، صحیح، صحیح، 50,000 دفعہ یہ اس کے الفاظ جی، ہیں۔ ٹھیک ہے، صحیح، وہ کہتا ہے کہ اس کی جب میں ویڈیو کھولتا ہوں، جب یہ حدیث آتی ہے تو میں اس کو آگے کر دیتا ہوں ویڈیو کو، یعنی اس کے شاگرد بھی تنگ آ گئے ہیں۔ صحیح، تو یہ 2812 تو اتنی دفعہ بیان کرنا، بالکل صحیح، اور سمندری جہاد والی حدیث پوری بشاشت کے ساتھ پوری حدیث کبھی بھی بیان نہ کرنا، صحیح، یہ منافقت ہے۔ اچھا خیر، وہ جب اس کے سامنے حدیث کا حوالہ دیا گیا تو کہتا ہے جی سمندری جہاد والی حدیث ہے تو صحیح، صحیح، تو ایک جگہ کہتا ہے کہ بعض لوگ اس میں بھی تعویل کرتے ہیں، یعنی گندا سا منہ بنا کے، چلو خیر ان کا صحابی ہونا ہی ان کی فضیلت کے لیے کافی ہے، صحیح، یعنی بات کو ایک جگہ یہ گول مول کر گیا، صحیح، لیکن اس سے بھی اس کی تکلیف ختم نہیں ہوئی۔ چہرے سے نظر آ رہی ہے، پھر اس نے ایک اور ویڈیو میں کیا بات کی، جی، یعنی آپ اندازہ کریں کہ انسان اتنا بھی گر سکتا ہے، کہتا ہے کہ جی سمندری جہاد، کیا سمندری جہاد، وہ تو گھر بیٹھ کے سمندری جہاد کیا جا سکتا ہے، صحیح، بھئی سمندری جہاد پر جنت کی بشارت ہے نا، بالکل، وہ کہتے ہیں جنت کی بشارت آپ گھر بیٹھ کے لے سکتے ہیں، وضو کے بعد والی دعا پڑھیں، جی، اشہدو ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہدو ان محمدا عبدہ ورسولہ، جی، جنت کی بشارت تو وہاں بھی مل جائے گی، سمندری جہاد گھر بیٹھے بھی ہو سکتا ہے۔ یعنی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے بغض میں اتنا گر گیا۔ صحیح، ام حرام رضی اللہ عنہ کیا کہہ رہی ہیں؟ آپ دعا کیجیے اللہ مجھے ان میں شامل کر دے۔ ایسے ہی، کیا ام حرام کو رضی اللہ عنہ ان کو یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ فضیلت میں گھر بیٹھے حاصل کر سکتی ہوں، 5 دفعہ میں نے ویسے وضو کرنا ہے؟ اگر وہ نہیں کہہ سکیں تو حضور علیہ السلام فرما دیتے بھی تو عورت ہے، تیرے لیے سفر کرنا مشکل ہے، تو یہ فضیلت تجھے گھر بیٹھے مل جائے گی۔ صحیح، نہ یہ حکمت حضور علیہ السلام کو نعوذ باللہ سمجھ آئی، نہ ام حرام رضی اللہ عنہ کو سمجھ آئی، جو صحابہ اتنا کٹھن اور مشکل سفر کر کے گئے تھے، نہ یہ حکمت ان کو سمجھ آئی، اس کو آ کر یہ حکمت نعوذ باللہ سمجھ آئی کہ یہ تو گھر بیٹھے بھی ہو سکتا ہے، کہتے ہیں گلی گلی میں باہری بیڑے موجود ہیں، یعنی اس طرح حدیث کا مذاق اڑانا۔ اس کے ابے اسحاق فیصل آبادی صاحب نے ویسے ہی انکار کر دیا اس حدیث کا، صحیح، لیکن اس کو ابھی تک اس نے پرویز ہی نہیں کہا، اس نے انکار کر دیا، ابھی حدیث ہی صحیح نہیں ہے۔ صحیح، اچھا اس نے اب یہ انکار تو نہیں کر سکتا کیونکہ بخاری مسلم سامنے اس نے رکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، تو انکار تو نہیں کر سکتا، لیکن اس طرح گری ہوئی گفتگو کرتا ہے کہ جی باہری بیڑے تو گلی گلی میں موجود ہیں۔ کتنا گرا ہوا انسان ہے۔ بخاری کے اندر اگر اس کے خواہش کے مطابق حدیث آ جائے تو اس کو بار بار اچھالنا، اور اگر اس کی خواہش کے خلاف بخاری میں بھی حدیث آ جائے تو اس کو تکلیف شروع ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی، بالکل ایسے ہی۔ اچھا مولانا مرزا صاحب کو تو ہم 1 منٹ کے لیے کر دیا ایک سائڈ پہ، 2812 اس کے متعلق اہل سنت کا کیا عقیدہ نظریہ ہے؟ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو فرمان ہے عمار کو باغی جماعت قتل کرے گی، جی، تو بخاری کے اندر وہ جملہ ہو یا نہ ہو بہرحال حدیث ہے یہ، ٹھیک ہے، اور اس حدیث کو ہم مانتے ہیں۔ صحیح، اب اگلی بات رہے گی کہ اس باغی جماعت کا مصداق کیا ہے۔ ٹھیک ہے، حدیث کے اندر تو کسی کا نام نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور اہل سنت کے اندر 2 رائے ہیں۔ جی، ایک رائے یہ ہے کہ اس کا مصداق وہ درمیان کے جو شرارتی اور سازشی لوگ تھے، جی،
جنہوں نے آپس میں جنگ کروائی تھی جی وہ اس کا مصداق ہیں. جی. ایک رائے یہ بھی ہے جی اور ایک رائے یہ ہے کہ نہیں اس کا مصداق ہے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کا لشکر. ٹھیک ہے. یہ بھی جمہور اہل سنت کے اندر یہ بھی رائے ہے. ٹھیک ہے. پھر جو حضرات جی. اس کا مصداق حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اور ان کے لشکر کو بناتے ہیں جی ان میں سے جمہور اہل سنت کی جو رائے ہے جی وہ یہ ہے کہ یہ بغاوت اجتہادی خطا کے درجے میں تھی. ایسے ہی ہے. یعنی ان کی بدنیتی نہیں تھی ٹھیک ہے. لیکن ان سے برال خطا ہو گئی. اور اس کی تائید صحیح مسلم کی حدیث سے ہوتی ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے میری امت کے اندر 2 بڑی جماعتیں ہوں گی. جی. ان 2 بڑی جماعتوں میں سے ایک الگ تیسری جماعت نکلے گی صحیح. وہ خوارج کے متعلق. ٹھیک ہے. اس تیسری جماعت سے جو قتال کرے گا جی وہ اولا بالحق ہوگا. ٹھیک ہے. جو گروہ قتال کرے گا اس گروہ سے خوارج سے قتال کیا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. تو اس حدیث میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کو ان کی جماعت کو اولا بالحق کہا گیا ہے. ٹھیک ہے. یعنی حق کے زیادہ قریب. یہ اولا بالحق کی تعبیر یہ بتا رہی ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باطل نہیں کہیں گے البتہ اجتہادی خطا والی تعبیر زیادہ مناسب ہے. ٹھیک ہے. تو بغاوت یہ بھی اجتہادی خطا کے درجے میں تھی. خالی بغاوت کا لفظ اگر آ گیا تو اس سے یہ اجتہادی خطا کے منافی نہیں ہے یہ بات. ٹھیک ہے. اس کی میں مثال دیتا ہوں. جی. 4 پارے میں غزوہ احد کا ذکر کرتے ہوئے جی وہ جو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خطا ہوئی تھی کہ درہ انہوں نے چھوڑ دیا تھا اکثر ان میں سے جن کو حضور نے مقرر کیا تھا ان میں سے اکثر نے چھوڑا تھا. وہاں اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں قرآن کریم میں وَعَصَيْتُمْ جی وَعَصَيْتُمْ جی تم نے نافرمانی کی. ٹھیک ہے. یہاں مرزا بھی کہتا ہے کہ ان سے اجتہادی خطا ہوئی تھی. صحیح. تو اس کا مطلب اللہ تعالیٰ واضح طور پر یہ لفظ ارشاد فرما رہے ہیں عصیتم. ٹھیک ہے. لیکن مرزا کہتا ہے کہ یہ نافرمانی تو ہوئی تھی لیکن اجتہادی خطا تھی. ٹھیک ہے. اسی طرح جمہور اہل سنت کا موقف فتح الباری میں بھی یہی لکھا ہے جس کے متعلق مرزا کہتا ہے کہ یہ دنیا کی بہترین شرح ہے کہ جمہور اہل سنت کا موقف یہی ہے یہ بغاوت ان سے اجتہادی خطا کے درجے میں ہوئی. ٹھیک ہے. اگرچہ بہت تھوڑے حضرات ہیں جن کا یہ بھی موقف ہے کہ یہ اجتہادی خطا کے درجے میں نہیں تھی بلکہ یہ فسق کے درجے میں تھی. ٹھیک ہے. جو اگر بالفرض یہ رائے بھی لے لی جائے ٹھیک ہے. اگرچہ ہمارے ہاں اس کے مقابلے میں وہ رائے زیادہ راجح ہے جو اجتہادی خطا کے قائل ہے. اس میں اکرام کا جو حکم ہے صحابہ کے متعلق اس کے ساتھ بھی اس کی مناسبت زیادہ ہے. خیر جو رائے بھی لے لی جائے بات یہ ہے کہ آخر میں بالآخر یہ بغاوت ختم ہو گئی تھی. ٹھیک ہے. کیوں؟ اگر سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بغاوت پر رہتے تو ان کے ساتھ صلح کرنا جائز ہی نہیں تھا. بالکل صحیح. پھر فتویٰ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ پر لگتا ہے کیونکہ باغی جب تک اپنی بغاوت پر قائم ہو اس کے ساتھ صلح نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے. اس کے بارے میں تو قرآن کریم میں ہے فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيَّ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ کہ باغی جماعت جب تک اپنی بغاوت پر قائم رہے اس وقت تک اس کے ساتھ قتال کرنا ہے. اب اگر ہم یہ کہیں کہ وہ بغاوت پر قائم رہے تھے پھر فتویٰ لگے گا نعوذ باللہ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ پر قرآن کی مخالفت کی. مرزے نے یہاں ایک شوشہ چھوڑا کہ وہ تو کافر بھی اگر صلح کی پیشکش کرے تو اس سے صلح ہو سکتی ہے. کافر اپنے کفر پر رہے صلح اس سے ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. باغی اپنی بغاوت پر رہے صلح نہیں ہو سکتی اس سے کیونکہ کافر وہ جزیہ دے کر رہ سکتے ہیں اپنے کفر پر لیکن باغی اپنی بغاوت پر قائم نہیں اس کو نہیں رہنے دیا جائے گا. تو باغی جب تک اپنی بغاوت پر قائم ہو اس کے ساتھ صلح یہ قرآن کے خلاف ہے. اس لیے یہ ماننا پڑے گا کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اگر اس کا مصداق بنایا بھی جائے تو بغاوت ختم ہو گئی تھی. جب ختم ہو گئی تھی اب بار بار اس طرح اچھالنا اس بات کو یہ درست نہیں ہے. یہ تو ایسے ہے جیسے غزوہ احد کے متعلق جو جن صحابہ سے یہ اجتہادی خطا ہوئی تھی بار بار ان کو کہا جائے کہ یہ نافرمان تھے کیونکہ قرآن میں لفظ آ گیا صحیح تم قرآن میں اس لفظ کو بہانہ بنا کر ان کے متعلق یہ الفاظ بولے جائیں جس طرح وہاں مناسب نہیں ہے اسی طرح یہاں بھی اس کو بار بار اچھالنا اور باغی باغی کہنا یہ درست نہیں ہے. بالکل صحیح ہوگا. بالکل ٹھیک ہے. ابھی آپ نے 2812 کا ذکر کیا اس کے ساتھ ہی آپ نے ایک انعام بھی رکھا ہے 2799 کہ اگر اس کو مرزا صاحب بیان کرتے ہیں تو آپ انعام دیں گے اس کو. اس میں ہم نے تھوڑا سا حصہ اپنا شامل کیا. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک اور حدیث بھی ہے
جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ کو ہادی اور مہدی فرمایا ہے، اس کے متعلق مرزا کیا کہتا ہے؟ جی یہ حدیث موجود ہے ترمذی میں بھی اور مشکات میں بھی یہ حدیث موجود ہے جی، اور مشکات جو مرزے کے سامنے ٹیبل پر رکھی ہوتی ہے جی تو اسی مشکات کے اندر یہ حدیث موجود ہے 6244. جی جی، اور زبیر علی زئی صاحب نے اس کو صحیح کہا ہے، صحیح. لیکن مرزا اس روایت کو صحیح ماننے کے لیے تیار نہیں. اچھا. اس روایت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا کی ہے، جی، یا اللہ ان کو ہادی مہدی بنا دے. جی. تو مرزا کہتے ہیں کہ اس حدیث کی صحت میں اختلاف ہے. ٹھیک ہے. تو میں ان محدثین کے ساتھ ہوں جو اس کو ضعیف کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو بہرحال یہ روایت جعلی ہے، یعنی اس کو جعلی بھی کہا، ضعیف بھی کہا. ٹھیک ہے. آپ حیران ہوں گے جی، مرزے کی منافقت پر اور اس کے دوہرے رویے پر. جی جی، جو اس کا پیپر 5B ہے واقعہ کربلا کے متعلق، ٹھیک ہے. اس میں ایسی روایات اس نے لکھی ہیں کہ ایک محدث کے نزدیک وہ روایت صحیح ہے، دوسرے کے نزدیک صحیح نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور ایسی روایات بھی لکھی ہیں جو خود مرزے کے اصول کے مطابق ضعیف ہیں. ٹھیک ہو گیا. اور مرزا مانتا بھی ہے جی، کہ وہ روایات میرے اصول کے مطابق ضعیف ہیں. ٹھیک ہے. لیکن مرزا اس کے ساتھ یہ کہتے ہیں میں نے اس پیپر میں ایک روایت بھی ایسی نہیں لکھی جس کو کسی بھی محدث نے صحیح نہ کہا ہو. یعنی اب مرزے کا اصول یہ بن گیا کہ کسی ایک محدث کا صحیح کہہ دینا بھی کافی ہے. ٹھیک ہے. اگر یہ معیار تھا مرزے کا، جی، چلو مان لیا جائے کہ اس کی صحت میں اختلاف ہے. جی، لیکن جن محدثین کی تحکیم جی، کربلا پیپر 5B میں مرزے نے نقل کی ہے، جی، ان کی اکثریت اس حدیث کو صحیح کہتی ہے. زبیر علی زئی صاحب نے صحیح کہا، جی، البانی کے نزدیک صحیح ہے، ٹھیک ہے. انہوں نے اس کو سلسلہ صحیحہ میں شامل کیا ہے. صحیح. امام ترمذی نے حسن کہا ہے، اور امام زابی نے کہا اس کی سند قوی ہے، جی، اور بھی کئی محدثین نے. جی. تو ادھر تو یہ اصول کہ ایک محدث بھی صحیح کہہ دے تو یہ کافی ہے اس کے لیے، ایسے ہے. اس پیپر کے اندر وہ حدیث لکھی جا سکتی ٹھیک ہے. ہے. ادھر اتنے محدثین اس کو صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن یہ روایت اس نے پیپر 5B میں نہیں لکھی. صحیح. کیوں نہیں لکھی؟ بغض ہے. لکھنی چاہیے تھی اس کو. جی، ایسے. یعنی وہ روایات جن سے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق منفی ذہن یہ بنا سکتا تھا، وہ ساری روایات اس نے لکھی. ٹھیک ہے. لیکن یہ روایت نہیں لکھی. جی. کہتے ہیں کہ جی میں نے صرف نالج جمع کرنا تھا، جی. کہ جو البانی کے ماننے والے ہیں وہ ان کو لے لیں، جی. ان روایات کو، جو زبیر علی زئی صاحب کے ماننے والے ہیں ان روایات کو لے لیں. اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر نالج ہی جمع کرنا تھا تو اس نالج میں اس روایت کی کوئی گنجائش نہیں تھی. یہ روایت بالکل صحیح ہے، اکثر محدثین اس کو صحیح کہتے ہیں، لیکن مرزے نے محض منافقت کی وجہ سے اس حدیث کا انکار کر دیا. جی. اور بلکہ مشکات بیچتا ہے یہ، جی، ایسے ترغیب دیتا ہے کہ مشکات خریدو. جی. خود بیچتا بھی ہے. اسی مشکات کے اندر اس حدیث کو صحیح کہا گیا ہے. خود بیچتا کیا مطلب؟ یعنی وہ اکٹھی خرید کر آگے لوگوں کو ترغیب دیتا ہے نا، اور بیچتے ہیں. اچھا اچھا اچھا. اور یہ کہتا ہے کہ میں یعنی کہ تھوڑے پیسوں کے ساتھ تمہیں دے رہا ہوں، ٹھیک ہے، عام مارکیٹ ریٹ ہے. یعنی ترغیب یہ دیتا ہے مشکات کی بہت زیادہ. صحیح. ٹھیک ہے. اسی کے اندر اس حدیث کو صحیح کہا ہوا ہے. صحیح. لیکن اس کو صحیح ماننے کے لیے تیار ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. اچھا حضرت، ابھی اسی طرح ایک اور میں ساتھ بات کر دوں. جی جی. پیپر 5B میں اس نے ایک واقعہ لکھا سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جب سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ صلح ہوئی تھی. پہلے تو دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے تھے. جی. اس طویل حدیث ہے، اس میں یہ بھی ہے کہ حضور علیہ السلام نے پیش گوئی کی تھی میرا یہ بیٹا سردار ہے، اس کے ذریعے اللہ رب العزت دو جماعتوں میں صلح کرائے گا. وہ حدیث ساری اس نے لکھی ہے پیپر 5B میں. جی. بخاری کی حدیث ہے. جی. بخاری کے اندر اسی حدیث میں جب یہ بات آتی ہے کہ دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ وہ لشکر سامنے آ رہا ہے، تو انہوں نے کہا کہ اگر جنگ ہوئی تو ظاہر ہے دونوں طرف سے بندے مریں گے، قتل ہوں گے، اور اس طرح نقصان ہوگا. پیچھے پھر عورتوں اور بچوں کا کیا بنے گا، ان کو کون سنبھالے گا. وہاں راوی جو ہے تابعی، وہ کہتے ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں، انہوں نے جب کہا نا کہ صلح کر لینی چاہیے، تو راوی کہتے ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ، عمر بن عاص اور حضرت معاویہ، ان دونوں کی آپس میں گفتگو ہو رہی تھی، تو کہتے ہیں ان دو میں سے حضرت معاویہ بہتر تھے. صحیح. اب مرزے نے ساری روایت نقل کی. جی. یہ الفاظ چھوڑ دیے. اچھا. نقطے بھی نہیں لگائے. اللہ اکبر. وہ چونکہ یہ لفظ چونکہ آگے کہ راوی کہتے ہیں، تابعی کہتے ہیں کہ حضرت معاویہ ان دو میں سے بہتر تھے، اس کو اب تکلیف ہو گئی کہ میں ان کو بہتر کیسے لکھوں. اچھا. اس لیے بخاری کے اندر ترجمہ کرتے ہوئے اس نے اس لفظ کو، اس جملے کو چھوڑ دیا. اللہ اکبر. یہ اس کا حال ہے.
ادھر وہ روایت تو اس نے لکھ دی جی کہ خلافت علی منہاج النبوہ ہوگی، جی پھر کاٹ کھانے والی بادشاہت ہوگی، جی تو یعنی اس نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملوکیت ثابت کرنے کے لیے کہ جی ان کی ملوکیت جو ہے وہ جابرانہ تھی، ظالمانہ تھی، جی کاٹ کھانے والی تھی. جی لیکن ایک اور حدیث ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا پہلے ہوگی خلافت جی اور رحمت، جی پھر ہوگی بادشاہت اور رحمت. ٹھیک. اب ظاہر ہے خلافت تو حضرت علی رضی اللہ عنہ تک ہے یا حضرت حسن رضی اللہ عنہ تک، اس کے بعد بادشاہت تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی ہے. ایسے ہی تو وہ حدیث اس کو لکھنی چاہیے تھی نا، بالکل ایسے. سند کے اعتبار سے وہ حدیث اس کے مقابلے میں زیادہ مضبوط تھی. ٹھیک ہے. تو اگر سند کا تقابل کرنا ہے تو اس کو صرف وہی حدیث لکھنی چاہیے تھی، جی بادشاہت اور رحمت والی. جی اور اگر اس نے یہ حدیث لکھنی تھی تو کم از کم انصاف کا تقاضا یہ تھا کہ وہ حدیث بھی ساتھ لکھ دیتا. جی بالکل. لیکن چونکہ اس حدیث سے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ایک اچھا ذہن بن سکتا تھا کہ ان کی بادشاہت رحمت والی تھی، اس لیے یہ حدیث پیپر 5 میں اس نے لکھی نہیں ہے. صحیح. یہ اس کا حال ہے. اچھا مولانا، مرزا ایک حدیث بیان کرتا ہے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا تھا کہ آپ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا. جی یہ روایت بیان کی ہے اس نے. ایک اس کا کلپ آیا ہے واقعہ تحکیم پر، جی کچھ عرصہ ہو گیا ہے، اس کو تازہ تو نہیں ہے، تو تقریباً 1 سال پہلے کا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کلپ پر اس کو بڑا ناز تھا اور کلپ کے آنے سے پہلے اس کی تشہیر شروع کر دی تھی. صحیح. کلپ آ رہا ہے، کلپ آ رہا ہے، بڑا زبردست کر کے آ رہا ہے. ایسے ہی. اس کلپ کے اندر اس نے یہ روایت بیان کی. یہ روایت السنن الکبریٰ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کی، ایک تو کتب ستہ میں جو شامل ہے وہ ہے السنن الصغریٰ، جی لیکن ایک ہے السنن الکبریٰ. جی تو امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کی جو سنن کبریٰ ہے جی اس کے حوالے سے مرزا نے یہ روایت بیان کی ہے، جی اور اس کے اندر یہ روایت موجود ہے. جی لیکن یہ روایت خود مرزے کے اصول کے مطابق ضعیف ہے. اچھا. کیوں کہ اس روایت کی سند میں روایت یہ ہے، صلح حدیبیہ کے موقع پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ لکھوانے لگے تھے آپ علیہ الصلوۃ والسلام صلح نامہ، جی تو اس میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھ دیا تھا کہ یہ صلح نامہ یہ محمد الرسول اللہ اور مکہ والوں کے درمیان میں ہے. تو اس پر انہوں نے اعتراض کیا محمد الرسول اللہ کے لفظ پر. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر حضرت علی سے فرمایا کہ مٹا دو، لیکن حضرت علی نے کہا کہ میں تو نہیں مٹا سکتا، ان کی وہ اجازت نہیں دے رہی تھی طبیعت. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مٹا دیا پھر. تو مرزا کہتے ہیں اس موقع پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی راز کی بات کی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ایک وقت آئے گا تیرے ساتھ بھی اس طرح کا معاملہ ہوگا. پھر معاملہ کیا ہوا؟ جب صلح ہونے لگی تحکیم کے موقع پر، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک صلح نامہ لکھا اور اس میں اوپر لکھا امیر المؤمنین علی بن ابی طالب کی طرف سے. جب یہ پہنچا ان کے پاس حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس، انہوں نے کہا یہ پہلے تو یہ لفظ مٹاؤ امیر المؤمنین، ہم امیر المؤمنین مانتے ہی نہیں. تو جب واپس جواب آیا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا صدق رسول اللہ، حضور علیہ السلام نے سچ فرمایا تھا کہ تیرے ساتھ بھی ایسا ہوگا. اور یہ حصہ مرزا نے بڑے رو رو کر بیان کیا. ادھر مرزا کہتا ہے کہ رونے سے کچھ نہیں ہوگا، مضبوط ثبوت لے آؤ. مرزا جی پھر یہاں بھی رونے سے کچھ نہیں ہوگا، ہم کہتے ہیں مضبوط ثبوت لے آؤ. مضبوط ثبوت آپ کے پاس ہے ہی نہیں. یہ روایت جو مرزا نے بیان کی خود مرزے کے اصول کے مطابق ضعیف ہے. ضعیف روایت کی بنیاد پر صحابی رسول پر اتنا بڑا الزام کیوں لگایا جا سکتا ہے؟ ادھر یہ اصول کہ ایک عام مومن پر بھی بغیر مضبوط ثبوت کے الزام نہیں لگانا چاہیے. اس کی سند میں ایک راوی ہے محمد بن اسحاق، وہ راوی مدلس ہے. اور مرزے کے سامنے ٹیبل پر جو مشکات رکھی ہے اس مشکات کے اندر اس کے زبیر علیزیز صاحب جن کو یہ اپنا استاد کہتے ہیں، کئی جگہ انہوں نے اس کو مدلس کہا ہے. بلکہ مرزے کا ایک کلپ ہے خسی جانور کی قربانی کے متعلق، وہ آپ لکھیں گے خسی جانور کی قربانی، وہ کلپ سامنے آ جائے گا. اس کلپ میں کئی جگہ مرزا نے محمد بن اسحاق کے متعلق کہا یہ مدلس ہے، اور کئی ساری روایات کے متعلق کہا کہ یہ روایات اس وجہ سے ضعیف ہیں کہ یہ راوی مدلس ہے اور ان سے روایت ہے سما کی صراحت نہیں. تو مرزا جی اس کی سند میں بھی وہی راوی ہے اور ان سے روایت ہے، سما کی صراحت نہیں ہے کہیں بھی. ہاں جہاں سما کی صراحت ہے وہاں پھر محمد بن اسحاق کا پھر ایک استاد ہے اور اس کا نام ہے بریدہ بن سفیان. وہ استاد خود ضعیف ہے. یعنی صحیح سند کہیں بھی نہیں ہے.
جب صحیح سند ہے ہی نہیں، خود مرزے کے اصول کے مطابق اس کی سند ضعیف ہے، تو مرزے نے کس آخر مرزے نے کس اصول کی بنیاد پر یہ روایت بیان کی؟ ادھر یہ کہنا کہ ہمارے پاس صحیح حدیثوں کا اتنا ذخیرہ ہے، ہمیں ضعیف روایتوں کی ضرورت نہیں، ادھر اس طرح کے دعوے کرنا اور ادھر ضعیف روایتیں پیش بھی کر جانا. اچھا کم از کم اتنا تو کم از کم مرزا کر سکتا تھا، بتا دیتا بھی یہ روایت میرے اصول کے مطابق ضعیف ہے، اخلاقی فرض تھا اس کا. اتنا بھی اس نے نہیں بتایا. اچھا مرزا خود کہتا ہے جو بندہ ضعیف روایت بیان کرے، اس کا ذوف بیان نہ کرے، وہ جاہل ہے. تو مرزا صاحب پھر آپ اپنے اصول کے مطابق دیکھ لیں کیا ہے. اللہ اکبر. اچھا مولانا ابھی آپ نے تحکیم کا ذکر کیا، تو یہاں پر بھی انجینئر محمد علی مرزا صاحب کہتے ہیں جی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زبردستی کہا تھا کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجیں. جی یہ بات کی ہے اس نے، اسی تحکیم والے کلپ میں کی ہے. وہ بات اس انداز سے کی ہے کہ جی جب یہ ہوا کہ ایک آدمی ان کی طرف سے آئے، ایک آدمی ان کی طرف سے، اور دونوں مل بیٹھ کر آپس میں مشورہ کریں، جو فیصلہ کریں گے وہ دونوں جماعتیں اس کو قبول کریں گی. تو اس پر پھر مرزا کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہ کو بھیجا، ان کو نامزد کیا بھی یہ جائیں گے میری طرف سے. ٹھیک ہے. لیکن ان کی طرف سے یہ بات آئی کہ نہیں جی ہم اس کو نہیں مانتے، یہ تو آپ کے رشتہ دار ہیں، ان کو نہ بھیجو، ابو موسیٰ اشعری کو بھیجو. اب مرزا اس پر تبصرہ کرتا ہے کہ انہوں نے بندہ وہ چنا جن کے متعلق وہ سمجھتے تھے کہ یہ اچھی طرح گفتگو نہیں کر سکے گا، اتنی مہارت نہیں رکھتا. تو انہوں نے زبردستی ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کہا کہ ان کو بھیجو. خالصتاً جھوٹ ہے یہ مرزے کا. دنیا کی کسی بھی کتاب کے اندر یہ بات کہیں بھی نہیں لکھی کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ابن عباس کو بنایا ہو، اور پھر ان کی طرف سے یہ اعتراض آیا ہو کہ یہ تو آپ کا رشتہ دار ہے، اس کو ہم قبول نہیں کرتے، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو بنا کر بھیجو. حکم بالکل کہیں بھی نہیں ہے، جھوٹ بول دیا. یہ ہے اس کا یہ کلپ جس پر یہ اتنا ناز کرتا ہے، فخر کرتا ہے کہ جی بس مجھ پر کیفیت طاری ہوگی، میں نے اس کو ریکارڈ کروا دیا، کیفیت یہ طاری ہوئی ہے جھوٹ بول بول کے. صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اتنے بڑے بڑے یہ جھوٹ بولتا ہے، تو یہ بھی اس کا بہت بڑا جھوٹ ہے. ایسی بات بالکل کہیں نہیں ہے. یہ البتہ روایات ہیں، کتابوں کے اندر یہ روایات ملتی ہیں. سند ان کی اسنادی حیثیت کیا ہے اسے قطع نظر، یہ تو روایات ملتی ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا تو ان کے اپنے لشکر کے لوگ وہ کہنے لگے کہ نہیں ابو موسیٰ اشعری کو جو ہے ان کو بھیجو. ٹھیک ہے. یعنی ان کے اپنے لشکر کے لوگ کہنے لگے. ایسی بالکل کہیں بات نہیں کہ مخالفین کی طرف سے اعتراض آیا ہو کہ نہیں ہم ابن عباس کو قبول نہیں کریں گے، یہ رشتہ دار ہے، ابو موسیٰ کو بھیجو. ایسی بات کہیں بھی نہیں ہے. اچھا مولانا ابھی آپ نے تحکیم کا ذکر کیا، کیا اس موقع پر حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مابین کوئی لڑائی بھی یا سخت ہم کلام بھی ہوئے؟ اس طرح کی بات اس نے کی ہے اس تحکیم والے کلپ میں. اس نے بات یہ کی ہے کہ جی اصل ہوا یہ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کی طرف سے، یعنی ایک طرف سے عمر بن عاص تھے، دوسری طرف سے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ تھے. تو دونوں کی جب آپس میں بات ہوئی، عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یعنی ان دونوں نے طے کر لیا کہ دونوں کو معزول کرنا ہے. ٹھیک ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھی، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو بھی. ٹھیک ہے. یہ مرزے کا بیان ہے. صحیح. پھر ہوا ایسے کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے آپ پہلے کھڑے ہو، یہ آپ فیصلہ دو سناؤ، پھر میں بھی سناؤں گا. صحیح. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ پہلے کھڑے ہوئے اور کہنے لگے ہمارا یہ مشورہ ہوا ہے تو میں دونوں کو معزول کرتا ہوں. صحیح. پھر عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ حضرت علی کو تو یہ خود معزول کر چکے ہیں. ٹھیک ہے. اور حضرت معاویہ کو میں معزول نہیں کرتا، میں ان کو امیر المومنین بناتا ہوں. اس طرح کے الفاظ انہوں نے بولے. تو پھر ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو غصہ آ گیا کہ اندر طے کیا کر کے آئے تھے، یہاں کیا کر رہے ہو. تو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے کہا حضرت عمر بن عاص سے تیری مثال کتے کی ہے. اچھا. عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے کہا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے تیری مثال گدھے کی ہے. یہ روایت مرزے نے بیان کی، سراسر جھوٹی روایت ہے. اچھا. کتابوں کے اندر لکھی ہے لیکن اس کی کوئی صحیح سند موجود نہیں ہے. جھوٹے راوی ہیں. صحیح. جھوٹے راوی.
میں تو کہتا ہوں کوئی ضعیف یعنی ایسی سند کوئی دکھا دو جس کے اندر راوی صرف ضعیف ہو، جھوٹا نہ ہو، جی صرف ضعیف ہو، ٹھیک ہے، جھوٹا نہ ہو، ایسی بھی کوئی سند نہیں ہے. اگر ایسی ہوتی بھی صحیح تو بھی اس کا اعتبار نہیں تھا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. یعنی العواصم من القواسم ایک کتاب ہے قاضی ابن العربی کی، جی وہ اس کتاب کے اندر اسی روایت پر بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ یہ جھوٹے راویوں کی روایت ہے. جی اور صحیح روایت انہوں نے کہا یہ ہے کہ جس طرح ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معزول کیا دونوں کو، عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے بھی دونوں کو معزول کر دیا تھا، اور آپس میں کوئی تلخ کلامی نہیں ہوئی تھی. اب دیکھیں مرزے نے یہ روایت کیوں بیان کی؟ جی صرف سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ عنہ، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ ان سے بغض کا اظہار کے لیے، چونکہ بغض تھا. اگر مرزا یعنی اس روایت کو، یہ روایت مرزے کی خواہش کے مطابق نہ ہوتی تو مرزے نے فوراً اس پر زبردست قسم کا تبصرہ کرنا تھا کہ یہ تو روایت جعلی ہے، یہ جھوٹی روایت ہے، اس کے اندر راوی جھوٹے نہیں. اب یہاں چونکہ مرزے کی خواہش پوری ہو رہی تھی کہ اس قسم کے لفظ بولے جائیں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق، اس لیے اس روایت کو بیان کر دیا. آپ حیران ہوں گے، مالک اشتر جس کا مرزا دفاع کرتا ہے وہ صحابی بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. ام المومنین سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہا نے اس کو واضح لفظوں میں کہا کتا. یہ جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا محاصرہ ہو چکا تھا تو سمجھانے کے لیے باہر آئیں، اس نے کوئی چیز اٹھا کر ان کی سواری کو ماری تو وہ گرنے کے قریب ہو گئی. انہوں نے کہا مجھے واپس لے چلو، یہ کتا کہیں مجھے رسوا نہ کر دے. مالک اشتر کے لیے کتے کا لفظ موجود ہے، سند بھی بالکل صحیح ہے، مسند ابن الجاد کے اندر یہ روایت موجود ہے. مرزے نے آج تک یہ روایت بیان نہیں کی. صحیح کیوں بیان نہیں کی جبکہ سند بھی بالکل صحیح ہے؟ یعنی اس کا اس حد تک دفاع، اور ادھر جعلی سند ہے، بالکل جعلی، جھوٹے راوی ہیں، کوئی صحیح سند نہیں تھی. ایک جعلی روایت کا سہارا لے کر، جھوٹی من گھڑت روایت کا سہارا لے کر ان صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق اس قسم کا منفی ذہن بنایا جا رہا ہے کہ جی یہ ایک دوسرے کو کتا اور گدھا یہ کہتے تھے. حالانکہ جلیل القدر صاحب بالکل. اب مرزے کو کم از کم پھر یہ اب بتا دے مرزا، اب بتا دے کہ میں نے جو روایت بیان کی تھی اس کے اندر کون صحیح سند کہاں ہے. اگر اس کو صحیح سند نہیں ملتی تو کم از کم یہ مان لے کہ یہ روایت جعلی تھی جو میں نے بیان کی. لیکن مرزا یہ بھی نہیں کرے گا، اب بھی اس کو جعلی روایت نہیں کہے گا. صحیح. اچھا مولانا، حجر بن عدی سے کیا ایسا کوئی مطالبہ کیا گیا تھا کہ آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ لعنت کریں یا سب و شتم کریں تو آپ کو چھوڑ دیا جائے گا؟ جی یہ بات مرزا نے کئی ویڈیوز میں کی ہے. وہ کہ حجر بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ظلماً شہید کروایا. اچھا. اور مرزا نے یہ بھی کہا کہ وجہ یہ تھی کہ یہ لوگ کوفہ کے اندر جمعے کی نماز لیٹ کر دیتے تھے. صحیح. اور خطبوں میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سب و شتم کرتے تھے. اچھا. اور حجر بن عدی ان کو روکتے تھے کہ سب و شتم نہ کرو. جی بالکل جھوٹ ہے، ایسی کوئی بات کہیں نہیں ہے. اچھا. یعنی وہ سب و شتم کرتے ہوں اور حجر بن عدی روکتے ہوں، ایسی بات نہیں ہے. صحیح. پھر مرزا نے بڑھا چڑھا کر اس کو مثالیں لگا کر بیان کیا کہ جی پھر ان کو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی بنیاد پر شہید کروایا. اور آخری وقت میں ان کی طرف سے حجر بن عدی سے مطالبہ کیا گیا کہ علی پر لعنت کرو تمہیں چھوڑ دیا جائے گا. بالکل جھوٹ ہے، ایسی کوئی بات کسی کتاب کے اندر موجود نہیں ہے. اچھا. ہاں یہ بات کر کے مرزا نے ایرانی فلم کا حوالہ دیا ہے. اچھا. اس کے اندر اگر کوئی یہ سین فلمایا گیا ہو وہ الگ بات ہے، ورنہ کسی کتاب کے اندر ثبوت نہیں ہے کہ حجر بن عدی سے آخر وقت میں یہ مطالبہ کیا گیا ہو کہ علی پر لعنت کرو تمہیں چھوڑ دیا جائے گا. وہ کہنے لگے کہ میں ساری زندگی علی سے عشق کیا ہے، اب میں لعنت کیوں کروں. یہ ساری بات ہے ہی نہیں، کسی بھی کتاب کے اندر نہیں ہے. صحیح. کسی بھی کتاب کے اندر. حجر بن عدی کے صحابی ہونے کے بارے میں بھی اختلاف ہے. ٹھیک ہے. بعض حضرات ان کو صحابی بھی مانتے ہیں. صحیح. اور امام بخاری، ابو حاتم وغیرہ وغیرہ بڑے بڑے محدثین ایسے بھی ہیں جو ان کو صحابی نہیں مانتے. ٹھیک ہے. اور جو روایات مرزا بتاتے ہیں مستدرک حاکم کے اندر کوئی تقریباً 10-12 روایات ہیں ان کے متعلق، حجر بن عدی کے متعلق، تو ان روایات کے اندر بھی آپ دیکھیں ان کی اسنادی حیثیت سے بھی قطع نظر کر لیجئے کہ اسنادی حیثیت ان کی کیا ہے. صحیح. ان روایات کے اندر بھی یہ چیز موجود نہیں ہے جو مرزا نے بیان کی کہ وہ ممبر پر سب و شتم کرتے تھے، حجر بن عدی روکتے تھے، اس وجہ سے ان کو قتل کیا گیا. نہیں، ان روایات کے اندر جو بات لکھی ہے وہ مرزا نے بتائی نہیں. اچھا. وہ بات یہ لکھی ہے کہ حجر بن عدی
جب ابن زیاد گورنر تھا جی وہ جمعے کے لیے کھڑا ہوا تو حجر بن عدی اور اس کے ساتھیوں نے وہ کوئی پتھر جی اٹھا کر اس کو مارنا شروع کر دیے. پہلے اس کو کہا کہ جمعہ جلدی پڑھا تو تاخیر کر رہا ہے, جمعہ کو مؤخر کر رہا ہے, پہلے تو اس کو یہ کہا, پھر اس کو پتھر اٹھا کر مارنا شروع کر دیا. اب مجھے یہ بتائیں, ایک حاکم وقت ہے, اگر وہ غلطی بھی کر رہا ہے, ہم اس کو بھی دفاع نہیں کرتے ابن زیاد کا, وہ اگر غلطی کر رہا ہے, کیا مرزا بتائے شریعت کی روح سے حاکم وقت اگر ایسی کوئی غلطی کرے, جمعہ لیٹ کر رہا ہو, اس کو پتھر اٹھا کر مارنے کی شریعت اجازت دیتی ہے؟ پھر ایسا ہوا کہ ابن زیاد نے رپورٹ کر دی, خط لکھ دیا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو کہ یہ فتنہ یہاں پھیلا رہے ہیں. تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا ان کو یہاں بھیج دو. ٹھیک ہے. اب لوگوں نے گواہیاں دیں کہ حجر بن عدی کے متعلق کہ اس طرح انہوں نے فتنہ پھیلایا ہے. ٹھیک ہے. پھر ایسا ہوا, یہ بھی تاریخی روایات ہیں. ٹھیک ہے. مرزے نے تو سراسر جھوٹ بیان کیا نا, تاریخی روایات میں یہ چیز موجود ہے کہ انہوں نے ایک جتھا بھی بنا لیا. ٹھیک ہے. اب حاکم وقت کے خلاف ایک بہت بڑا جتھا بنا لیا جائے, یہ بغاوت ہوتی ہے, اور مرزا بھی اس کو صحیح نہیں مانتا. ٹھیک ہے. تو پھر اس طرح کی جب اطلاعات گئیں, گورنر کی طرف سے خط لکھا گیا اور گواہوں نے گواہیاں دیں کہ یہ فتنہ برپا کر رہے ہیں, فساد پھیلا رہے ہیں, تو گواہوں کی گواہی کی وجہ سے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فیصلہ کرنا پڑا ان روایات کے مطابق جو خود مرزا پیش کرتا ہے. ٹھیک ہے. یہ چیز تو روایات کے اندر لکھی ہوئی ہے. اب اگر اس روایات کے اندر جو چیز لکھی ہوئی ہے اس کو بھی اگر دیکھیں, حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا قصور نہیں بنتا. ٹھیک ہے. کیونکہ ان تک جو اطلاعات پہنچی, ان کے سامنے جس طرح گواہیاں دی گئیں, انہوں نے گواہوں کی گواہی کے مطابق فیصلہ کیا. اس لیے تاریخی روایات میں یہ چیز بھی ہے. پھر امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب پوچھا تھا حجر بن عدی کو کیوں قتل کیا تو نے, تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے یہ بھی جواب دیا, میں نے نہیں قتل کیا, گواہوں نے قتل کیا ہے. صحیح بھی, گواہوں نے جیسے گواہی دی میں نے ویسے فیصلہ کر دیا. ٹھیک ہے. تو جو روایات, جن روایات کا مرزا حوالہ دیتا ہے مستدرک حاکم کی روایات, ان کو اگر پڑھا جائے تو بھی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جرم نہیں بنتا جس انداز سے مرزا پیش کرتا ہے. ٹھیک ہے. مرزا تو اس انداز سے پیش کرتا ہے کہ جی آخر وقت میں ان سے یہ ڈیمانڈ کی گئی, مطالبہ کیا گیا علی پر لعنت کرو تمہیں چھوڑ دیا جائے گا. یعنی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اتنا بڑا جھوٹ اس نے بول دیا کہ صرف اس بنیاد پر انہوں نے قتل کیا. تو مرزے کا جو بیان ہے اس کے مطابق بنیاد کیا بنی کہ چونکہ یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ پر لعنت نہیں کرتے تھے اس لیے ان کو قتل کیا گیا. یہ بنیاد نہ مستدرک حاکم میں ہے نہ دنیا کی کسی کتاب کے اندر یہ چیز موجود ہے. یہ سراسر جھوٹ ہے. ہاں کسی فلم کے اندر رافضیوں کی بنائی ہوئی کسی فلم کے اندر کوئی سین اس طرح کا ہو وہ الگ بات ہے. بلکہ آپ نے تو یہاں تک پچھلی نشست میں فرمایا تھا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں, یا ان کا دور ہے یا اس کے بعد والا جو دور ہے, کسی بھی صحیح حدیث میں یہ بات نہیں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سب و شتم ہوتا. حضرت علی رضی اللہ, اس نے کہا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے متعلق کہ انہوں نے حضرت علی پر لعنت کرواتے تھے, وہ 60 سال تک لعنت کرواتے تھے. جبکہ ایک روایت بھی نہیں, ایک واقعہ بھی نہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لعنت کروائی ہو. ہاں مرزا صحیح مسلم کی ایک حدیث پیش کرتا ہے, وہاں سب کا لفظ ہے. اب مرزے نے اس کو لعنت بنانا تھا تو مرزے نے کہا کہ ایک اور حدیث ہے مسلم کے اندر, وہ حدیث حضرت معاویہ کے دور کی بھی نہیں. ٹھیک ہے. بلکہ اس کے متعلق مرزا کہتے ہیں واقعہ کربلا کے بھی بعد کی ہے. صحیح. کہ آل مروان میں سے کوئی آدمی گورنر بنا تھا, وہاں لعنت کا لفظ ہے, اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لعنت کروانے کی کوشش کی تھی. بدبخت تھا وہ آدمی. اب اس آدمی کا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ کیا تعلق؟ بالکل صحیح. چونکہ خاندان ایک ہے تو اس کا مطلب اس آدمی نے جو لعنت کروائی اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نعوذ باللہ لعنت کرواتے تھے. یہ کتنی گری ہوئی حرکت ہے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں سب کا لفظ ہے. اب ایک حیران کن بات میں آپ کو بتا دوں کہ یہاں تو سب کا لفظ ہے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو. سب کا معنی یا تنقید ہوتا ہے, کسی کی بات کو غلط قرار دینا, زیادہ سے زیادہ اس کا معنی گالی کیا جا سکتا ہے. تو مرزا کہتے ہیں لعنت گالی نہیں ہوتی. لعنت گالی نہیں ہوتی. اچھا وہاں لفظ ہے سب کا, سب کا ترجمہ مرزا کر رہا ہے لعنت. ٹھیک ہے. ادھر کہتے ہیں لعنت گالی نہیں ہوتی, ادھر کہتے ہیں سب کا اصل معنی گالی ہے. سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی جو روایت ہے صحیح مسلم میں, وہاں سب کا لفظ ہے اور پیپر 5B میں اس روایت کا ترجمہ کرتے ہوئے مرزا نے ترجمہ کیا گالی کا. ٹھیک ہے. لیکن بڑے افسوس کی بات ہے, اس کی منافقت آپ دیکھیں. اسی پیپر 5B میں
ایک روایت اس نے لکھی ہے، جی۔ وہ روایت اپنے کسی مفاد کی خاطر لکھی ٹھیک ہے ہے۔ لیکن اس کو یہ نہیں پتا تھا یہ خود پھنس جائے گا۔ ٹھیک ہے۔ وہ روایت لکھی حضرت ابو الغادیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق جی۔ کہ انہوں نے حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا تھا۔ تو اس روایت کے اندر الفاظ ہیں، جی۔ ابو الغادیہ کہتے ہیں میں نے دیکھا حضرت عمار رضی اللہ عنہ کو وہ فلاں پر سب کر رہے تھے۔ ٹھیک ہے۔ اب مرزے نے فلاں کے ساتھ بریکٹ میں لکھا ایک محبوب شخصیت، ٹھیک ہے۔ نام نہیں لکھا۔ صحیح۔ اچھا، حوالہ اس حدیث کے لیے دیا البانی کی سلسلہ صحیحہ کا۔ ٹھیک ہے۔ البانی کی سلسلہ صحیحہ میں نام موجود تھا، صحیح۔ مرزے نے جان بوجھ کر چھپایا۔ اچھا۔ وہ کیا نام تھا؟ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کا۔ صحیح۔ تو ان روایات کو مرزا تو مان رہا ہے نا، ٹھیک ہے۔ جب پیپر 5B میں لکھا ہے ان کو صحیح مانتا ہے مرزا۔ ٹھیک ہے۔ تو مرزے کی اس روایت کے مطابق بات یہ نکلی جی۔ کہ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پر سب کرتے تھے۔ جی۔ سلسلہ صحیحہ کے اندر مختلف سندیں البانی نے جمع کی ہیں، بعض کے اندر سب کا لفظ ہے اور بعض کے اندر شتم کا لفظ ہے۔ صحیح۔ اور مرزا کہتے ہیں جب یہ دو لفظ آ جائے نا، سب اور شتم، جی۔ پھر اس کا پکا ترجمہ ہے گالی، اس کا ترجمہ گالی ہی ہوگا۔ اچھا۔ یہاں سب کا لفظ بھی تھا، شتم کا لفظ بھی تھا، جی۔ تو مرزے کے اصول کے مطابق اس کا ترجمہ گالی ہی بنتا تھا، ٹھیک ہے۔ اس کے باوجود یہاں گالی ترجمہ نہیں کیا۔ صحیح۔ صحیح۔ اچھا، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا نام بھی ظاہر نہیں کیا۔ صحیح۔ اگر اس جگہ جی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کوئی منفی اس نے کوئی بات کرنی ہوتی ہے، اس کی خواہش کے مطابق ہوتی ہے بالکل روایت، صحیح۔ یہاں اس نے لازماً نام ظاہر کرنا تھا۔ ایسے ہی ہے۔ یہاں چونکہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا نام تھا، اس نے دیکھا کہ ان کا نام ظاہر کرنے میں یہ میری حکمت کے خلاف ہے، اس لیے نام چھپا لیا اس نے۔ صحیح۔ آگے اگلی بات، یہاں سب اور شتم دونوں لفظ تھے لیکن مرزے نے گالی والا ترجمہ ٹھیک نہیں کیا، یہ کہا بس برا کہہ رہے تھے۔ جی۔ لیکن جب بات ہے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی روایت پر، جی۔ وہاں صرف سب کا لفظ ہے، ٹھیک ہے۔ وہاں مرزے نے ترجمہ کر دیا گالی۔ صحیح۔ تو یہ منافقت ہے، دوہرا معیار ہے، بالکل صحیح۔ اس کو چاہیے تھا پھر یہاں۔ اچھا، پھر یہ سوال اٹھاتا ہے جی۔ کہ سب صحابہ پر جو سب ہے جی۔ اس کے موجد بنو امیہ ہیں، اچھا۔ ابتدا بنو امیہ نے کی، ٹھیک ہے۔ یہ بلکہ بعض دفعہ یہ لفظ کہتے ہیں یہ بنو امیہ کی سنت ہے۔ اچھا۔ پھر ہمارا سوال ہے مرزا جی، آپ نے جو روایت لکھی ہے جی۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی کہ وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پر سب کرتے تھے، جی۔ تو پھر سوال تو ہم بھی کر سکتے ہیں، جی۔ آپ کی روایات کے مطابق صحابہ پر سب کی ابتدا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے پہلے بھی ہو چکی ہے، پھر جی۔ ان پر کیا فتویٰ لگائیں گے؟ ٹھیک ہے۔ مرزا کہتے ہیں کہ صحابہ پر سب کرنے والا یہ حرام کا مرتکب ہے، آج تک اس نے۔ صحیح۔ ہم تو کہتے ہیں صحابہ پر سب کرنا گمراہی ہے، حرام ہے، ایسے ہی۔ لیکن صحابہ کے آپس کے جو معاملات ہیں وہاں ہم فتویٰ نہیں لگاتے۔ ٹھیک ہے۔ جہاں کسی صحابی کی بات آ جائے گی جی۔ وہاں ہم فتویٰ نہیں لگاتے، یہ تو ہمارا اصول ہے، ٹھیک ہے۔ چاہے وہ حضرت عمار ہوں چاہے حضرت معاویہ ہوں۔ ٹھیک ہے۔ مرزا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ پر تو فتویٰ لگاتا ہے، ٹھیک ہے۔ کبھی اس نے حضرت عمار رضی اللہ عنہ پر فتویٰ نہیں لگایا کہ انہوں نے جو مرزے کی تحقیق کے مطابق حضرت عثمان پر سب اور شتم کیا ہے، انہوں نے حرام کا ارتکاب کیا، کبھی بھی یہ نہیں کہا۔ تو پھر یہ دوہرا معیار کیوں ہے؟ ہمارا تو ایک ہی معیار ہے کہ جہاں کسی صحابی کی بات آئے گی ہم فتویٰ نہیں لگائیں گے، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے۔ کسی صحابی کی بات آئے بالکل گی۔ صحیح۔ جی مولانا، مرزا محمد علی انجینئر صاحب نے کسی صحابی کے متعلق کہا ہے کہ ان کے نامہ اعمال میں رتی کے برابر بھی نیکی نہیں ہے۔ جی جی، یہ اس نے ایک ویڈیو ہے اس کی، انجینئر اپنے اسٹوڈنٹس کی عدالت میں، ٹھیک۔ اس میں اس نے یہ بات کی ہے بسر بن ارطاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق۔ جی۔ ان کو مرزا صحابی مانتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ صحابی ہیں، صحیح۔ صحابی مان کر پھر اس نے بڑے بڑے الزامات لگائے اچھا۔ اور انتہائی خطرناک اس نے باتیں کی۔ ایک بات اس نے یہ کی کہ محدثین کا اتفاق ہے اچھا۔ کہ ان کے نام اعمال میں رتی برابر نیکی نہیں ہے۔ استغفر اللہ۔ اب مجھے یہ بتائیں، نام اعمال جھانک کر آ گیا تھا، جی۔ نام اعمال کون دیکھ سکتا ہے کسی کا؟ جی۔ یا تو یہ دعویٰ کرے کہ میں لوگوں کے نام اعمال بھی دیکھ سکتا ہوں، جھانک سکتا ہوں۔ پھر اس نے محدثین کے حوالے سے بات کی۔ نہیں تو جو کلمہ پڑھ لیا انہوں نے، صحابی ایک بنے۔ منٹ، اس نے آگے بات کی ہے جی۔ کہ کلمہ پڑھا ہے، صحابی ہے، بس۔ جی۔ اس کے علاوہ ان کے نام اعمال میں رتی بھر نیکی نہیں۔ اچھا۔ اس کا مطلب پتہ ہے کیا بنتا ہے؟ جی۔ کلمہ پڑھنے کے بعد جی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بس زیارت کی، جی۔
کلمہ پڑھنے کے بعد کوئی نیکی نہیں کی، نماز ساری زندگی کبھی نہیں پڑھی، صحیح، نہ کبھی روزہ رکھا، نہ کبھی کوئی تسبیح پڑھی، نہ کوئی زبان سے اللہ کا نام لیا، نہ کوئی سبحان اللہ کہا، یعنی کوئی نیکی کا کام نہیں کیا، نہ کوئی 1 روپیہ صدقہ کیا، نہ کوئی خیر کا کلمہ کہا، اندازہ کریں اتنا بڑا ایک بہتان۔ جی آپ دیکھیں ایک بڑے سے بڑا کوئی مجرم ہے، جی ایسے ہی ہے، ایک ہے مومن، جی بڑے سے بڑا گناہ گار ہے، کوئی زانی ہے، شرابی ہے، ڈاکو ہے، جو مرضی ہو، جی ہم اس کے متعلق بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ اس کے نام اعمال میں رتی برابر نیکی نہیں۔ جی ایسے ہی ہے، ہمیں کیا پتا وہ ہمارے سامنے کوئی ضروری تھوڑی کرنی ہے اس نے نیکی، بہت ساری نیکیاں اس نے ہمارے سامنے نہ کی ہوں، لوگوں کے سامنے نہ کی ہوں، یعنی یہ دعویٰ تو بڑے سے بڑے گناہ گار کے لیے نہیں ہو سکتا۔ ایسے ہی ٹھیک ہے، مرزا یہ بات صحابی رسول کے متعلق کر رہا ہے، اللہ اور ساتھ کہہ دیا محدثین کا اتفاق ہے جی جھوٹوں پر خدا کی لعنت ہو، صحیح، بالکل جھوٹ ہے، جی کہیں بھی نہیں لکھا محدثین کا اتفاق ہے، جی بلکہ پھر ساتھ اس نے حوالہ دیا کتابوں کا، جی آپ اسد الغابہ اٹھا کر دیکھیں، الاصابہ اٹھا کر دیکھیں، الاستیاب اٹھا کر دیکھیں، اچھا جن کتابوں کا نام لیا ہے جی ان میں سے بھی کسی کتاب کے اندر یہ بات نہیں ہے ٹھیک ہے، کہ ان کے نام اعمال میں رتی برابر نیکی نہیں، اس طرح کی بات ان تینوں میں سے کسی کتاب کے اندر نہیں ہے۔ 80 کوڑے پھر بنتے ہیں؟ 80 کوڑے، یہ اتنا بڑا الزام لگا رہا ہے، جی کیوں نہیں بنتے 80 کوڑے؟ اس سے زیادہ بنتے ہیں صحیح، اس کے اپنے اصول کے مطابق، ٹھیک ہے، اور اتنا بڑا جھوٹ، جی یہ پھر جھوٹ اس کا خود یعنی 1 منٹ کے بعد ہی اس کا جھوٹ پکڑا بھی گیا۔ ٹھیک ہے، کیسے پکڑا گیا؟ جی کہتے ہیں جی ان کے نام اعمال میں رتی برابر نیکی نہیں، جی لیکن پھر بھی میں ان کو ان سے حدیثیں لی گئی ہیں، اور میں نے بھی ان کی حدیث پر میں بھی عمل کرتا ہوں۔ کون سی حدیث؟ یہ دعا نماز، فرض نماز کے بعد جو دعا ہے، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلھا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الاخرہ، یہ دعا انہی سے مروی ہے۔ اچھا مرزا کہتے ہیں میں یہ دعا پڑھتا ہوں، اچھا اس نے جو دعاؤں والے کارڈ ہیں اس کے اندر بھی یہ دعا لکھی ہوئی ہے۔ صحیح، مجھے یہ بتائیں یہ دعا پہنچائی کس نے؟ ہاں بصر بن ارطاد رضی اللہ عنہ نے۔ جی جب تک قیامت تک جب تک یہ لوگ پڑھتے رہیں گے یہ ثواب کس کو ملے گا؟ بالکل ایسے ہی، کیونکہ مرزا خود ایک جگہ کہتا ہے بخاری مسلم جب تک پڑھی جائے گی یہ ثواب بخاری مسلم کے کھاتے میں جائے گا، ایسے ہی، تو بخاری مسلم کے کھاتے میں تو جا سکتا ہے، بصر بن ارطاد کے کھاتے میں نہیں جائے گا۔ میں کہتا ہوں خالی اس ایک عمل کو دیکھ لیں، جی کروڑوں لوگ، اربوں لوگ اس دعا کو پڑھتے ہیں، پڑھتے رہیں گے، نمازی پڑھتا ہے، جی پڑھتے رہیں گے قیامت تک، کتنا اس ایک دعا کی وجہ سے ان کے نام اعمال میں کتنا ثواب جائے گا۔ اور خود اس دعا کو نقل کر باللہ ایسا ہو سکتا ہے ایک صحابی ہو ساری زندگی ایک نماز بھی نہ پڑھے؟ جی جی یہ انسان کی عقل سوچ سکتی ہے اس طرح؟ جبکہ اس وقت حالت یہ تھی کہ جو بڑے سے بڑے منافق ہوتے تھے وہ بھی نماز کے لیے حاضر ہوتے تھے۔ تو بصر بن ارطاد رضی اللہ عنہ نے حضور علیہ السلام کی زندگی میں بھی کوئی نماز نہیں پڑھی، نعوذ باللہ، اس کے اس قول کے مطابق۔ اتنا بڑا جھوٹ، اور اب تک اس نے اس جھوٹے الزام سے توبہ نہیں کی، تو اس لیے یہ صحابی رسول پر اتنا بڑا اس نے الزام لگایا ہے، بہت بڑا بہتان لگایا ہے۔ جی اور خود یہ دعا کو نقل کر دینا بھی تو نیکی ہے، وہی تو بہت بڑی نیکی ہے۔ یعنی جب تک لوگ پڑھیں گے یہ ساری لوگ نہ بھی پڑھیں، جی نہ بھی پڑھیں پھر بھی نیکی ہے، نیکی ہے، بالکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نقل کیا ہے۔ بالکل۔ کیا البانی نے یہ لکھا ہے کہ حضرت ابو الغادیہ کو حدیبیہ والی فضیلت کافی نہیں ہے؟ جی اس حوالے سے مرزا نے اپنی کئی ویڈیوز میں بات کی، جی کہ ایک تو اس نے کہا حضرت ابو الغادیہ رضی اللہ تعالیٰ کے متعلق کہ وہ حضرت عمار رضی اللہ عنہ کے قاتل ہیں، جی اگرچہ اس سلسلے میں روایات مختلف ہیں۔ جی ایک روایت میں حضرت ابو الغادیہ کا نام ہے، جی ایک روایت میں ہے کہ 2 آدمی جھگڑا لے کر آئے، وہ 2 آدمی کون تھے؟ مجہول، نام ان کا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیں جب روایات میں اختلاف ہے جی تو کم از کم شک تو ہو گیا۔ ٹھیک ہے، شک کا فائدہ ایک عام مومن کو بھی دیا جاتا ہے، جی ایسے ہی، تو اگر عام مومن کو شک کا فائدہ دیا جا سکتا ہے تو ایک صحابی رسول کو شک کا فائدہ نہیں دیا جا سکتا۔ اس لیے ہم تو چونکہ کوئی مضبوط ثبوت نہیں ہے، شک بہرحال آ گیا، ہم یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے کہ حضرت ابو الغادیہ ہی قاتل ہیں حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، لیکن بہرحال اس کے نزدیک یہی ہے۔ اور حضرت ابو الغادیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق پھر یہ کہتا ہے کہ یہ اصحاب حدیبیہ میں سے تھے، اصحاب شجرہ میں سے تھے، اور ساتھ اس نے کہا کہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ان کو اصحاب شجرہ والی فضیلت کافی ہو جائے گی۔ اصحاب شجرہ کے متعلق حضور علیہ السلام نے فرمایا ان میں سے کوئی بھی جہنم میں نہیں جائے گا، مجھے امید ہے انشاءاللہ کوئی بھی ان میں سے جہنم میں نہیں جائے گا۔
تو مرزا کہتا ہے کہ ابن حجر نے کہا اصحاب شجرہ والی فضیلت کافی ہو جائے گی. پھر مرزا کہتا ہے کہ البانی نے ابن حجر کی بات نقل کر کے ابن حجر کا رد کیا کہ نہیں اصحاب شجرہ والی فضیلت ان کو کافی نہیں ہوگی, صحیح, ان کے متعلق ایک خاص وعید آ گئی وہ میں اس پر تبصرہ کروں گا, تو وہ فضیلت اٹھ گئی. جی یہ سارا جھوٹ ہے. صحیح. اچھا. نمبر 1, ابو الغادیہ اصحاب شجرہ میں سے ہیں. ابن حجر نے کہیں بھی نہیں لکھا. ٹھیک ہے, اگر کہیں لکھا ہے تو ثبوت دے دیں. صحیح. مجھے تو ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی کسی کتاب میں فتح الباری میں یا دوسری کتابوں میں نہیں ملا. اگر مرزا یا اس کے شاگردوں کو ملے تو بتا دیں. صحیح. بلکہ صحابہ کے حالات پر جن کتابوں کا مرزا اکثر حوالہ دیتا ہے, جی, اسد الغابہ, الاستیاب, الاصابہ, ان میں بھی یہ بات نہیں لکھی ٹھیک ہے, کہ وہ اصحاب شجرہ میں سے ہیں. صحیح. اس لیے ان کا اصحاب شجرہ میں سے ہونا ثابت نہیں ہے. صحیح. کوئی مضبوط ثبوت کوئی نہیں ہے, مستند ثبوت. ٹھیک ہے. پھر اگلی بات مرزا نے کی کہ ابن حجر رحمۃ اللہ نے لکھا اصحاب شجرہ والی حدیث ان کو کافی ہو جائے گی. جی, تو یہ بات بھی ابن حجر نے کہیں نہیں لکھی. ٹھیک ہے. اگر کہیں لکھی ہے تو مرزا اس کا حوالہ تو دینا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اگلی بات اس نے کہا کہ البانی نے پھر ابن حجر کا رد کیا. اچھا. کہ ابن حجر کا یہ کہنا اصحاب شجرہ والی فضیلت کافی ہو جائے گی یہ غلط ہے, اصحاب شجرہ والی فضیلت ان سے اٹھ گئی. صحیح. البانی نے یہ بات ان کے متعلق کی ہو یہ بھی ہمیں کہیں نہیں ملی. صحیح. اگر کہیں ہے تو حوالہ دکھاؤ, ٹھیک ہے, کوئی عبارت پیش کرو. صحیح. یہ سارے جھوٹ پر جھوٹ بولے جا رہے ہیں. اللہ اکبر. البانی نے ان کے متعلق پتہ کیا بات کی ہے جی, ابو الغادیہ رضی اللہ عنہ کے متعلق کہ عام طور پر یہ اصول ہے اجتہادی خطا پر ایک اجر ملتا ہے. ٹھیک ہے. تو وہ عام جو اصول ہے نا اس کے متعلق کہا کہ اس عام اصول کی وجہ سے ابو الغادیہ رضی اللہ عنہ کے متعلق چونکہ ایک خاص حدیث آ گئی البانی کی تحقیق کے مطابق, جی, تو یہ عام اصول پھر ان پر لاگو نہیں ہوگا. یہ بات کی ہے انہوں نے. صحیح. ٹھیک ہے. اصحاب شجرہ والی بات, پھر ابن حجر کی بات, جی, اور البانی کا اس طرح رد کرنا کہ اصحاب شجرہ والی فضیلت ان سے اٹھ گئی, صحیح. یہ ساری بات جھوٹ ہے. نہ البانی نے اس طرح کی بات لکھی ہے, نہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات کہیں لکھی ہے, صحیح. اور نہ ہی کسی مستند ثبوت سے ان کا اصحاب شجرہ میں سے ہونا ثابت ہے. صحیح. ایسی کوئی بات نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا مولانا, کیا ایسا کچھ حدیث میں ہے کہ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ کا قاتل اور مال لوٹنے والا یہ جہنمی ہے؟ جی یہ روایت موجود ہے. پیپر 5B میں مرزا نے یہ روایت لکھی بھی ہے, لیکن یہ روایت خود مرزا کے اصول کے مطابق ضعیف ہے. ٹھیک ہے. یہ روایت لکھ کر مرزا نے پھر اس کا مصداق ابو الغادیہ رضی اللہ عنہ کو بنایا. جی, کیونکہ مرزا کی تحقیق یہ ہے کہ ان کے قاتل ابو الغادیہ ہیں نامزد طور پر. ٹھیک ہے. تو ظاہر ہے پھر اس حدیث کا مصداق مرزا کے مطابق ابو الغادیہ ہوں گے. ٹھیک ہے. اس لیے مرزا نے وہ بات کی تھی, البانی نے یہ لکھا, وہ سارا جھوٹ بول دیا تھا ٹھیک ہے, کہ چونکہ خصوصی وعید آ گئی, جی, صحیح, اس لیے فضیلت اٹھ گئی. یہ مرزا نے یہ روایت اس لیے لکھی ہے. جی, جبکہ یہ روایت بالکل صحیح سند کے ساتھ کہیں بھی ثابت نہیں. 2 کتابوں میں یہ روایت آتی ہے, اس کی 2 ہی سندیں ہیں. ٹھیک ہے. ایک سند اس کی مسند احمد میں ہے, جی, ایک سند مستدرک حاکم میں ہے. صحیح. مسند احمد میں جو سند ہے اس کے متعلق علامہ ذہبی نے کہا کہ یہ سند منقطع ہے. ٹھیک ہے. جب علامہ ذہبی نے اس کو منقطع کہا تو ثبوت مضبوط نہ رہا. جی, اور مستدرک حاکم کے اندر جو سند ہے جی, وہ خود اس کے اپنے اصول کے مطابق ضعیف ہے. ٹھیک ہے. ایک تو مستدرک حاکم میں امام حاکم نے خود شک کا اظہار کیا ہے. ٹھیک ہے. کہ اگر یہ محفوظ ہے, صحیح, اگر یہ محفوظ ہے, یہ الفاظ بتا رہے ہیں کہ امام حاکم کو بھی اس پر تسلی نہیں ہے, ان کو بھی اطمینان نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو پھر اس کے اندر ایک راوی ہے سلیمان تیمی, صحیح, یہ مدلس ہے. ٹھیک. اور مرزا کا یہ پکا اصول ہے کہ مدلس کی ان والی روایت پکی ضعیف ہوتی ہے جب تک سماع کی صراحت نہ ہو. تو مرزا کے اصول کے مطابق یہ روایت ضعیف ہے کیونکہ سماع کی صراحت نہیں ہے. سلیمان تیمی مدلس ہیں, یہ کہاں لکھا ہے؟ جی, تو مرزا کے سامنے ٹیبل پر جو مشکات رکھی ہے اسی مشکات کے اندر کئی جگہ سلیمان تیمی کو مدلس لکھا ہوا ہے. صحیح, صحیح. اب مرزا دوسروں کو کہتا ہے کتابیں پڑھو, بکش مسلمان بنو, یہ کرو وہ کرو. اپنا حال یہ ہے کہ سامنے رکھی ہوئی مشکات کو اس نے صحیح طرح نہیں پڑھا. فلمیں دیکھنے سے اگر فرصت مل جائے تو ہماری گزارش ہے مشکات کو ایک دفعہ اچھے طریقے سے مرزا پڑھ لے تاکہ اس قسم کی پھر بونگیاں نہ مارے. تو سلیمان تیمی مدلس ہے, ٹھیک ہے, اور ان سے روایت ہے
صحیح. تو مرزے کو یہ روایت بیان کرتے ہوئے کم از کم یہ تو بتانا چاہیے نا کہ میرے اصول کے مطابق یہ روایت ضعیف ہے. ٹھیک ہے. لیکن مرزا یہ بھی نہیں بتاتا. صحیح. بہرحال یہ روایت صحیح نہیں ہے، صحیح سند کے ساتھ کہیں اس کا ثبوت نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس لیے مرزے کے اصول کے مطابق بھی یہ روایت ضعیف ہے. ٹھیک ہے. تو کمزور روایت ہے یہ، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان کہیں صحیح سند کے ساتھ ثابت نہیں ہے. اور پھر خاص طور پر آپ کو حیران کن بات بتاؤں، جی مرزے کے نزدیک یہ روایت صحیح ہے. ٹھیک ہے. اور اس روایت کا مصداق بھی مرزے کے نزدیک متعین ہے. ٹھیک ہے. ابو الغادیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب قاتل حضرت عمار رضی اللہ عنہ کا کون ہوا؟ ابو الغادیہ. نامزد قاتل مرزے کی تحقیق کے مطابق ابو الغادیہ ہیں. جی. پیپر 5B میں ان کا جب بھی مرزے نے نام لکھا سیدنا کے ساتھ لکھا. اچھا. سیدنا ابو الغادیہ. صحیح. تو ہمارا سوال یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مرزے کی تحقیق کے مطابق ان کو کیا کہہ رہے ہیں؟ جہنمی. جہنمی. مرزے کی تحقیق کے جی. ٹھیک مطابق. ہے. اور یہ مرزا ان کو کہہ رہا ہے سیدنا. تو کیا حضور علیہ السلام کی مخالفت نہیں کر رہا؟ پھر اگلی بات، جو مرزے کی تحقیق کے مطابق نامزد قاتل ہے، جی مرزا ان کو تو سیدنا کہہ رہا ہے، جس کے متعلق حضور علیہ السلام کی وعید بھی خود مرزے کی تحقیق کے مطابق آ گئی. جی. اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے نام کے ساتھ پورے پیپر 5B میں جی ایک جگہ بھی سیدنا نہیں لکھا. صحیح. اور حضرت ابو الغادیہ کے نام کے ساتھ سیدنا لکھ رہا ہے. اچھا، اس میں ایک چھوٹا سا حضرت ابو الغادیہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں تو نہیں میں کہتا، میں مرزا کے بارے میں ابھی آپ کی باتوں سے ایک چیز نکلتی ہے کہ ان کو ساتھ نعوذ باللہ جہنمی بھی کہہ رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کا مصداق جانتے ہوئے. جی. جہنمی بھی کہتا ہے اور ساتھ سیدنا بھی کہتا ہے. سیدنا بھی کہتے ہیں. اور اس وجہ سے نہیں کہہ رہا کہ وہ جہنمی ہے تو وہ میرے سردار ہیں. یہ تو ان سے پوچھنا چاہیے. صحیح. نعوذ باللہ. بہرحال صحابہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں بات بڑی احتیاط سے کرنی چاہیے، جب تک یعنی ایک عام مومن کا بھی حق ہے کہ جب تک کوئی مضبوط ثبوت نہ ہو. مرزا بھی یہ بتاتا ہے اصول، اس وقت تک کوئی الزام نہیں لگانا چاہیے. لیکن جب صحابہ کا معاملہ آتا ہے یہ اسی اصول کو پس پش ڈال دیتا ہے. لیکن جب مخالفین صحابہ کا معاملہ آتا ہے اس وقت اس کو سارے اصول یاد آ جاتے ہیں. ایسے ہی. صحیح ہے. بالکل. اس کے ساتھ ایک اور میں آپ کو چلو اس کے اندر اضافہ کر دوں کہ صحابہ کے متعلق اور مخالفین صحابہ کے متعلق یہ دوہرا معیار کس طرح رکھتا ہے. جی. اس نے اپنی ایک جگہ مفتی فضل ہمدرد جی جو رافضی ہے جی اس کو انٹرویو دیتے ہوئے جی اس نے ایک بات یہ چلی کہ علماء جی ان کی تکفیر کرتے ہیں اہل تشیع کی. جی. تو جی ان کو کیا سزا ہونی چاہیے ان کی؟ جی. مرزا کہتا ہے جی ان کو مرتد والی سزا دینی چاہیے، ان قتل کر دینا چاہیے. ٹھیک ہے. پھر کہتا ہے کہ جی کفر ان پر لوٹ جائے گا، یہ چونکہ ان کو کافر کہہ رہے ہیں جی تو یہ کفر ان پر لوٹ جائے گا. پھر کہتا ہے ان پر حد قذف لگنی چاہیے. اچھا. پھر کہتا ہے چلو تعزیر ان پر ہونی چاہیے، منہ کالا کر کے پنجرے بنوائے جائیں. جن مسجدوں کے یہ خطیب ہیں جی تو انہیں مسجدوں کے باہر پنجرے بنوائے جائیں، ان کا منہ کالا کر کے پنجروں میں بند کر دیا جائے. ٹھیک ہے. یہ ساری اس نے اپنی بھڑاس نکالی، اپنی آگ نکالی. ٹھیک ہے. ان علماء کے متعلق جو اس کے ابوں کی تکفیر کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تکفیر ہم عقائد کی وجہ سے کرتے ہیں، شخصیات کی وجہ سے نہیں کرتے. تو بلا وجہ یہ ہم بھی کہتے ہیں بلا وجہ کسی کی تکفیر نہیں کرنی چاہیے. ہاں کسی کی کفری عقیدے کی وجہ سے تکفیر کی جائے تو یہ ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اب مرزے کی منافقت میں آپ کو دکھا رہا ہوں. ایک طرف تو اتنا سخت رویہ ان لوگوں کے متعلق جو اس کے ابوں کی تکفیر کرتے ہیں. مرزا خود مانتا ہے اپنے ابوں کے متعلق کہ وہ صحابہ کی تکفیر کرتے ہیں. ایسے ہی. اب جو اس کے ابوں کی تکفیر کرتے ہیں وہاں تو یہ ساری سزائیں مرزا نے سنا دی. ٹھیک ہے. تو جو صحابہ کی تکفیر کرتے ہیں اور مرزا خود بھی مان رہا ہے کرتے ہیں تو اس سے بڑی سزائیں ان کو دینی چاہیے تھی نہیں دینی چاہیے تھی؟ وہاں مرزے کو کہنا چاہیے تھا نا کہ کفر ان پر لوٹ جائے گا. بالکل ایسے ہی. قتل مرتد کی سزا ان کو ہونی چاہیے، حد قذف لگنی چاہیے، پنجروں میں منہ کالا کر کے پنجروں میں بند کرنا چاہیے. ایسی کوئی بات مرزا نے ان کے متعلق آج تک نہیں کی. بلکہ وہاں مرزا دفاع کرتا ہے جی وہ اگر صحابہ کی تکفیر کرتے ہیں ان کو تعویل کی غلطی لگی ہوئی ہے.
دیکھیے وہاں کتنا نرم ہو گیا، جی تعویل کی غلطی لگی ہوئی ہے، کبھی بھی اس نے نہیں کہا کہ ان کو سزا دینی چاہیے۔ بالکل صحیح۔ یہاں علماء کے متعلق اس نے کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ جو اس کے ابوں کی تکفیر کرتے ہیں ان کو تعویل کی غلطی لگی، یہاں کبھی اس نے اس قسم کی نرمی اختیار نہیں کی۔ ایسا ہی ہے، یعنی اس کو صحابہ کے مقابلے میں اس کو اپنے ابوں کی عزت پیاری ہے، صحابہ کی عزت پیاری نہیں ہے۔ ایسا ہی ہے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اصول اور ہے، جی، اور اپنے ابوں کے لیے اس کا اصول اور ہے۔ اور ایسے ہی بھی آپ نے پیچھے کر کے دیکھا ہے کہ KFC کے متعلق بالکل اس نے بیان دیا، اور پھر شیزان کی جو مصنوعات یعنی ہیں، تمام اہل اسلام جو ہیں جو سمجھدار لوگ ہیں وہ اس کی حوصلہ شکنی کر رہے ہیں اس معاملے کی، جی، لیکن یہ اس کو اور زیادہ مشہور کر رہا ہے، تعریفیں کر کر کے ایسے ہی مشہور کر رہا ہے، بے جا تعریفیں کر کر کے، اور شیزان کی تعریفیں کر کے، جی، اور پھر یہودیوں کے متعلق یہ کہنا کہ وہ مواحد ہیں، ان میں شرک کوئی نہیں، جی، اور اہل اسلام کو سراسر مشرک قرار دینا، جی، اور یہ بیان دینا کہ ان کے تو انہوں نے شرک کی کوئی قسم نہیں چھوڑی، ہر قسم کا شرک انہوں نے کیا ہے، یہودیوں کو کہنا کہ مواحد ہیں، اس طرح کے بیانات یہ دیتا رہتا ہے۔ جی ایسے ہی ہے۔ اچھا مولانا، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پہ بیعت کی، جو کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات تک اس میں کسی بھی قسم کی کوئی بھی گڑبڑ نہیں ہوئی، معاہدوں کے اوپر پابندی ہوئی دونوں طرف سے۔ لیکن اس کے باوجود کہا جاتا ہے کہ جیسے ہی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملی تو انہوں نے خوشی کا اظہار کیا۔ نہیں، ایسی بالکل کوئی بات نہیں۔ اس حوالے سے البتہ ایک روایت پیپر 5B میں لکھی، اور بہت ساری ویڈیوز میں مرزا نے بارہا بیان بھی کی جی، کہ جب ابو داود کے اندر یہ روایت ہے، مسند احمد کے اندر بھی یہ روایت ہے جی، کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مقدام بن مادی کرب جی، رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو اطلاع دی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کی، جی، تو مقدام بن مادی کرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ جی، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا، کیا آپ اس کو مصیبت سمجھتے ہیں؟ جی، کیا آپ اس کو مصیبت سمجھتے ہیں؟ جی، تو پھر ایک آدمی اور کھڑا تھا، جی، اس نے کہا حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے متعلق کہ وہ آگ کا انگارہ تھا، بجھ گیا، یعنی کوئی اور آدمی کھڑا تھا ساتھ۔ ٹھیک ہے، اس روایت کو بیان کر کے یہ کہا جاتا ہے، مرزا بھی اسی لیے بیان کرتا ہے جی، یہ تاثر دینے کے لیے کہ انہوں نے خوشی کا اظہار کیا تھا، جی، جبکہ یہ روایت بھی خود مرزے کے اصول کے مطابق ضعیف ہے۔ اس روایت اس کی ایک وجہ یہ ہے جی، کہ اس روایت کی سند میں ایک راوی ہے بقیہ بن ولید، ٹھیک ہے، اور بقیہ بن ولید راوی مدلس ہے، اور خطرناک قسم کا مدلس ہے۔ ٹھیک ہے، خطرناک قسم کا مدلس کا مطلب تدلیس تسویہ کرتا ہے یہ، صحیح، اور بہت سارے محدثین نے یہ بات اس کے متعلق لکھی ہے کہ یہ تدلیس تسویہ کرتا ہے۔ جی، جو راوی تدلیس تسویہ کرتا ہو جی، اس کے بارے میں اصول یہ ہے کہ وہاں سماع کی صراحت صرف اس کے استاد کے ساتھ نہیں دیکھی جاتی، ٹھیک ہے، پوری سند میں اوپر جی، ٹھیک ہے، اوپر آخر تک پوری سند میں سماع کی صراحت دیکھی جاتی ٹھیک ہے۔ ہو گیا، اب آخر تک سماع کی صراحت کہیں بھی نہیں ملتی، صحیح، جب تک آخر تک سماع کی صراحت نہیں ملے گی جی، اس وقت تک یہ روایت خود مرزے کے اصول کے مطابق ضعیف رہے گی۔ ٹھیک ہے، جب خود مرزے کے اصول کے مطابق یہ روایت ضعیف ہے جی، اور کمزور ہے، جی، تو اس ضعیف روایت کی بنیاد پر اتنی بڑی بات یہ کہنا درست نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ روایت ہی کمزور ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا مولانا، آخر میں ہم آپ کا ایک دفعہ پھر شکریہ ادا کریں گے، جزاک آپ کا اللہ، بہت بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ آمین۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی نشست، انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم کسی نئے مہمان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔